میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا چلنا، میرا رکنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ عقائد و عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من صلی علیہ 50 صلاۃ یوما صافحتہ معہ یوم القیامہ، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا کہ جو بندہ روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو کل روز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری حدیث مبارک ہے، بہت ہی پیاری فضیلت اس کے اندر بیان کی گئی۔ کم از کم روزانہ 50 بار تو ہمیں درود پاک لازمی ہی پڑھتے رہنا چاہیے، اور مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے کوشش کر کے ہمیں 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے چاہیے۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے مدنی سفر نامہ۔ جی ہاں، ہم نے آج کے سلسلے میں آپ کو ہند کے شہر احمد آباد کی طرف لے کر جانا ہے۔ وہاں پر مدنی کاموں کی کیا دھومیں ہیں، وہاں پر دعوت اسلامی دین متین کی خدمت، سنتوں کی خدمت کیسے کر رہی ہے، یہ بھی ہم نے آپ کو بتانا ہے۔ اور سفر نامے کا تذکرہ تو کرنا ہے، مگر سفر نامہ ہوگا مدنی سفر نامہ، اور یہ مدنی سفر نامے ہمارے دور صحابہ سے چلتے آ رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے دور سے چلتے آ رہے ہیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلام کی تبلیغ کے لیے سفر اختیار فرمائے، اور ان کے بعد پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی سفر کو جاری رکھا۔ خود حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تھا، بلغوا عنی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے اور اسلام کی تبلیغ کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان نے سفر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات صرف مدینہ پاک میں نہیں، صرف مکہ پاک میں نہیں، بلکہ دنیا بھر میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ سنتوں کی تبلیغ کے لیے سفر بھی کیا کرتے تھے اور اس کی دعوت کو بھی عام کیا کرتے تھے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک بہت ہی پیارا مدنی مقصد عطا فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے الحمدللہ مدنی انعامات پر عمل، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے۔ اور مدنی قافلوں کا جدول بھی امیر اہل سنت نے اپنے مریدین، محبین، متعلقین کو عطا فرمایا ہے کہ زندگی میں یک مشت 12 ماہ، اور ہر 12 ماہ میں 30 دن، اور عمر بھر ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلوں میں لازمی سفر کرنا ہے۔ تو اس جدول کو بھی اپنائیں۔ مدنی قافلوں کی کیا ضرورت ہے، مدنی قافلوں کی ضرورت کیسی ہے اور کیسی ڈیمانڈ رہتی ہے مدنی قافلوں کی، ملک کے اندر، پاکستان کے اندر، اور پاکستان سے باہر بیرون ملک جو ہے کس طرح کی ڈیمانڈ ہے اور کیا ضرورت ہے، اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری مدث ذلہ العالی موجود ہیں۔ حضور، آپ ارشاد فرمائیں کہ پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں، احمد آباد کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اس طرف بعد میں چلتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ انٹرنیشنل آپ کا سفر رہتا ہے، اور ملک کے اندر بھی سفر رہتا ہے، بیرون ملک بھی آپ کا سفر رہتا ہے، تو وہاں پر مدنی قافلوں کی ضرورت کیا ہے اور کیسی مدنی قافلوں کی ڈیمانڈ رہتی ہے، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے ملک اور بیرون ملک بہت بڑی تعداد میں سفر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور یہ امیر اہل سنت کا ایک شاندار امت کے لیے تحفہ ہے۔ آپ ذرا غور کریں، قرآن مجید کا حکم ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ سبحان اللہ، تم بہترین امت ہو۔ قرآن کہتا ہے ہمارے بارے میں کہ تم بہترین امت ہو کہ جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، لوگوں کے پاس جاتے ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اب ذرا غور کریں، یہ تو حکم قرآنی ہے ہمارے لیے، امت پر پراؤڈ کیا گیا، فخر کیا گیا قرآن میں کہ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ لوگوں کے پاس جا کر نیکی کی دعوت دیتے ہو۔ اگر دعوت اسلامی کے مدنی قافلے نہ ہوتے
تو ایز اے مسلم مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو مجھ پر یہ ضروری تھا کہ میں لوگوں کے پاس جا کر نیکی کی دعوت دیتا، برائی سے منع کرتا۔ گویا اس حکم قرآنی پر عمل کرنے کا آسان فارمولہ امیر اہل سنت نے ہمیں مدنی قافلوں کی صورت میں دے دیا۔ اب 3 دن 12 دن 30 دن جس طرح آپ نے فرمایا 12 ماہ کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں۔ آئے دن مدنی قافلوں کی ہم بہاریں سنتے ہیں کہ مدنی قافلے والے سفر پر گئے تو غیر مسلم مسلمان ہو گئے، بے نمازی نمازی بن گئے۔ مجھے یاد ہے پچھلے دنوں ایک ہمارا مدنی قافلہ ساؤتھ افریقہ میں سفر پر گیا، عمران بھائی 12 ماہ کے اس سفر میں 200 سے زیادہ غیر مسلم مسلمان ہوئے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو اس طرح کی بہاریں ماشاءاللہ، جیسے احمد آباد کے اندر بھی امید ہے کہ آج ہماری اطلاعات ہیں کہ بڑی تعداد میں اسلامی بھائی جمع ہیں۔ تو آج اگر ہندوستان میں لاکھوں لاکھ لوگ دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں اور لاکھوں لوگوں کی تقدیریں بدلی ہیں، بہت سارے بے نمازی بنے، تو پاکستان، ہندوستان، یہ دنیا کے جب تمام ملکوں میں ہم دعوت اسلامی کا کام دیکھتے ہیں تو یہ کام ہوا کیسے؟ امیر اہل سنت تو کراچی میں رہتے تھے، دعوت اسلامی تو کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے سے شروع ہوئی، تو یہ آج دنیا کے ایسٹ اینڈ ویسٹ آل اراؤنڈ دا ورلڈ، اطراف و اکناف میں کیسے پہنچ گئی؟ کروڑوں لوگ کیسے وابستہ ہو گئے؟ یہ مدنی قافلے تھے۔ امیر اہل سنت نے خود بہت سارے مدنی قافلوں میں سفر کیا، پھر مدنی قافلوں کی تربیت کر کے روانہ کیا۔ تو آج یہ ثمرہ 35-36 سالوں میں ہمارے سامنے ہے۔ تو اگر دنیا بھر کے مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے کی نیت سے مدنی قافلوں میں سفر کریں تو میں سمجھتا ہوں نہ جانے اسلام کے کس قدر ترقیاں ہو جائیں گی، سنتوں کا کیسا ماحول آ جائے گا۔ اچھا، مدنی قافلے میں سفر کر کے عمران بھائی آپ نے ماشاءاللہ بہت سارے مدنی قافلوں میں سفر کیا ہے، جہاں ہم جاتے ہیں وہاں تو فائدہ ہوتا ہے لیکن ہمیں بہت سارا فائدہ ہو جاتا ہے، اپنی ذات کو کتنا زبردست فائدہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر آپ 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں ہیں، 12 دن کے لیے ہیں، اپنے گھر سے دور ہیں، اب آپ کا فوکس ایک ہی ہے کہ مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے، مجھے نیکیاں کرنی ہیں۔ ایٹ لیسٹ کم از کم یہ تو ہو جاتا ہے کہ مدنی قافلے والا اس مدنی قافلے کے سفر کے دوران گناہوں سے بچا رہتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں تو چلیں آپ نے سوال ہی کر لیا ہے، تو مدنی سفر نامہ ہی ہمارا سلسلے کا عنوان ہے کہ سبھی اس مدنی سفر میں شامل ہو جائیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں۔ جی بالکل عبدالحفیظ بھائی، انٹرنیشنلی سطح پر اگر ہم بات کریں تو مدنی قافلوں کی بیرون ملک کی زیادہ ضرورت آپ کو نظر آتی ہے، اور وہاں پر ڈیمانڈ کیسی ہے مدنی قافلوں کی؟ دیکھیں، اصل تو مدنی قافلے ساری دنیا میں حاجت ہے، پاکستان میں بھی حاجت ہے اور دنیا بھر میں بھی حاجت ہے۔ دین سے دوری کا ماحول ہے، مسلمان جہاں رہتے ہیں وہاں بھی اگر آپ غور کریں کہ سروے کریں تو شاید دنیا میں 5% مسلمان بھی نماز نہیں پڑھتے، تو مسجد بھرنی بھی ہیں، نماز کا ذہن بھی دینا ہے، نیکی کی دعوت بھی دینی ہے، گناہوں سے بھی بچانا ہے اور غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت بھی پہنچانی ہے۔ تو ملک ہو یا بیرون ملک، سب جگہ مدنی قافلوں کی حاجت ہے، اور الحمدللہ اگر سبھی دعوت اسلامی والے مدنی قافلوں میں سفر کرنے لگ جائیں تو مدنی کاموں کی بہت زبردست دنیا بچ جائے۔ امیر اہل سنت بندہ ذل العالی خود ارشاد فرماتے ہیں دعوت اسلامی کی بقا مدنی قافلے، ریڑھ کی ہڈی فرمایا۔ اب بیک بون کے بغیر تو جسم ہی کھڑا نہیں ہو سکتا نا، تو تحریک کی بیک بون، ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ مدنی قافلے کو فرمایا، تو ہمیں اس مدنی قافلے کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بھی دعوت دیں گے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں راہ خدا میں ضرور سفر کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ایسی ہوں گی آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گی۔ ویسے بھی آپ چاہتے ہوں گے کہ بندہ گھر سے، کاروبار سے تھوڑا آؤٹنگ کے لیے چلا جاتا ہے، تو ایک مرتبہ میں آپ کو دعوت دوں گا، جنہوں نے آج سے پہلے اگر مدنی قافلے میں سفر نہیں کیا تو وہ زیادہ نہ صحیح صرف 3 دن نکال کر راہ خدا میں سفر کریں، اللہ سے لو لگائیں، خدا کی بارگاہ میں جائیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کیسی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ راہ خدا میں سفر کرنے کی جو برکتیں ہیں قرآن و حدیث میں ان کو بھی بیان کیا گیا ہے، تو ضرور انشاءاللہ ہم وہ بھی بیان کرتے رہیں گے۔ لیکن آج ہم نے آپ کو سیر کروانی ہے ہند کے بہت ہی ایک شہر کی جس کا نام احمد آباد ہے۔ اچھا، یاد رہے کہ احمد آباد جو ہے یہ مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے، جس طرح مدینۃ الاولیاء ملتان ہے نا ہمارے وطن میں، اس طرح ہند میں احمد آباد کو مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں مسلمان وہاں پر موجود ہیں، اور دعوت اسلامی کے جہاں مدنی کام بہت تیزی کے ساتھ اور بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، ہند کا وہ شہر الحمدللہ احمد آباد موجود ہے۔ جی آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو احمد آباد شہر کا ایک مدنی گلدستہ وہاں آپ کو دکھاتے ہیں، اور پھر اپنی گفتگو کو مزید آگے لے کر چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدا۔ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس
देश निजाम दीन का है। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी काफ़िला अब अहमदाबाद शरीफ में पहुंच चुका है। यहाँ माशाअल्लाह काफ़ी इस्लामी भाई स्टेशन पर तशरीफ़ लाए हैं। सुबह का वक्त है, अज़ान फजर हो चुकी है। अब रात तकरीबन 11:30 बजे मुंबई से चले थे हाजी अली नगर से और अहमदाबाद शरीफ पहुँचे हैं। मुख्तलिफ मज़ारात पर भी हाज़िरी होगी। दावत इस्लामी के जो मराकिज़ और जामियात वगैरह यहाँ पे जो मदनी काम होते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। मदनी चैनल देखते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दावत इस्लामी को दुनिया भर में तरक्कियाँ और उरूज अता फरमाए। आपसे भी गुजारिश है मदनी काफ़िलों में सफ़र करते रहिए। कुछ सफ़र आप भी इख्तियार कीजिए ताकि सुन्नतों का पैगाम दुनिया के कोने कोने में पहुँचाया जा सके। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहाँ में ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने कदमों में बुला ख्वाजा पिया, ख्वाजा पिया, और जलवा भी दिखा ख्वाजा पिया, ख्वाजा पिया, और जलवा भी दिखा ख्वाजा पिया, ख्वाजा पिया। सुभानअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अहमदाबाद हिंद में आमद के मनाजिर आपने देखे हैं। अब्दुल हबीब भाई ये इरशाद फरमाएं कि अभी जो आपका जाना हुआ अहमदाबाद हिंद के अंदर, तो ये पहली बार तशरीफ़ ले गए थे या इससे पहले भी जाना हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह अहमदाबाद शरीफ जो है वो मेरा ये गालिबन तीसरी बार जाना हुआ, और पहले जब अमीर अहले सुन्नत के साथ भी वहाँ हाज़िरी नसीब हुई। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह तआला अलैहि भी मरहूम निगरान शूरा भी हमारे साथ थे, और वो तो हमारा यूँ समझिए ये कितने साल पहले की बात है अमीर अहले सुन्नत वहाँ तशरीफ़ ले गए? एग्जैक्टली तो अहमदाबाद वाले चले आप बताइएगा, मुझे एग्जैक्टली साल तो याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल 10 साल तो कम से कम 8-10 साल हो गए होंगे इसको। और वो इज्तिमा बड़ा तारीख़ी था। वहाँ 3 रोज़ा इज्तिमा था अहमदाबाद में, और 2 साल कंटिन्यू 3 रोज़ा इज्तिमा रहा, और दोनों साल मेरी हाज़िरी रही। और उसके बाद कुछ गैप आ गया था, तो अब की बार जब हमारा जाना हुआ तो मदनी काफ़िले में आपने देखा कि इस्लामी भाई भी काफ़ी बड़ी तादाद में थे। और सच्ची बात पता है क्या है इमरान भाई, दावत इस्लामी की जो बहारें दुनिया भर में हम देखते हैं ना, उसमें हमारे बुज़ुर्गों का बिलखुसूस अमीर अहले सुन्नत का कुर्बानी का बड़ा रोल है। यानी अमीर अहले सुन्नत ने सफ़र किए, वहाँ जाके तकलीफ़ें उठाईं। आज अगर दुनिया भर में जाते हैं तो हमें स्टेशन पे लेने वाले भी लोग हैं, एयरपोर्ट पे लेने वाले भी लोग हैं, लेकिन अमीर अहले सुन्नत उस ज़माने में गए जब बाज़ औक़ात उन मुल्कों में दावत इस्लामी के जानने वाले बहुत थोड़े लोग थे। वो पजीराई नहीं थी, लेकिन वो कोशिशें, वो मुसलसल कोशिशें कि आज ये गुलशन जो इतना हरा भरा नज़र आ रहा है। तो अमीर अहले सुन्नत की अहमदाबाद में बहुत सारी यादें हैं। तो जैसे हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह तआला अलैह तशरीफ़ ले गए, और हमारे बहुत सारे बड़े बड़े ज़िम्मेदार तशरीफ़ ले गए। साहब के साथ भी आप तशरीफ़ लेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अमीर अहले सुन्नत भी थे, हाजी मुश्ताक भी थे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी हाज़िरी थी। हम हाजी मुश्ताक के साथ तो बड़ा अच्छा उस सफ़र में वक्त भी गुजरा, और निगरान शूरा भी तशरीफ़ ले जा चुके हैं अहमदाबाद। शहज़ादा हुज़ूर हाजी अहमद उबैद रज़ा तारी भी तशरीफ़ ले जा चुके हैं। तो माशाअल्लाह अहमदाबाद जो है वो आशिकान औलिया के लिए बड़ी उसमें चार्मिंग है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े औलिया किराम के वहाँ मज़ारात भी हैं। क्या बात है। हमारे यहाँ मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ को कहा जाता है, वहाँ पे अहमदाबाद शरीफ को मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ कहा जाता है। फिर आप ये इरशाद फरमाएं कि ट्रेन के ज़रिए आपका सफ़र हुआ। जी। ट्रेन के हवाले से कुछ एहतियातें भी इरशाद फरमा दें, और ट्रेन पर जब सफ़र होता है तो नमाज की पाबंदी और इसकी एहतियातें कैसी करनी है, कुछ उसके बारे में मदनी फूल क्या फरमाते? बेसिकली ट्रेन का सफ़र मुझे कम मुयसर आता है और मुझे पसंद भी बहुत है। अच्छा। क्योंकि अगर इंटरनेशनल लॉन्ग ट्रैवल करना है तो जहाज़ में जाना पड़ता है, लेकिन मुल्क के अंदर मूवमेंट कई मुल्कों में जब जाना होता है तो इस्लाम पे बाई कार ले जाते हैं, या बहुत दूर होते हैं शहर तो बाई एयर ले जाते हैं। हिंद में ट्रेन का निज़ाम काफ़ी अच्छा है, तो इस्लामी भाइयों ने ट्रेन में बुकिंग करवाई, और उसमें फ़ायदे बहुत सारे हैं। एक तो फ़ायदा ये है कि अगर आप कई स्टेशंस पर ट्रेन रुकते हुए जा रही है तो दावत इस्लामी कहाँ नहीं। तो हमारे साथ ऐसा भी हुआ, अगले सिलसिले में देखेंगे इस्लामी भाई कि हिंद के कई बार तो हमने ऐसे सफ़र किए कि हर स्टेशन पर ही इस्लामी भाई मौजूद थे, और हम उनसे मुलाकातें करते रहे और उनसे मदनी फूलों का तबादला होता रहा, उनकी दिलजोई भी होती रही। दूसरा जो है वो, जैसे आपने ट्रेन में एहतियात की बात की,
تو یقیناً ٹرین میں ایک سب سے بڑی احتیاط تو وہ نماز کی ہے. ہمیں نماز کے اوقات پتہ ہونے چاہیے، وضو کا ہمیں اہتمام رکھنا ہوگا. ٹرین رک جائے تو اگر آسانی ہو تو ٹرین سے اتر کر نماز پڑھیں، ورنہ ٹرین اگر نہیں رکتی تو پھر اس کے جو شرعی احکام ہے وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے. لیکن نماز جو ہے نا وہ کسی حال میں نہیں چھوڑنی چاہیے. تو الحمدللہ جتنے بھی سفر ہوئے اللہ کی رحمت سے اسلامی بھائی ساتھ تھے. بلکہ تو مجھے تو اللہ کی رحمت سے وہ مدنی قافلوں کے سفر ٹرین میں یاد آ گئے جو کراچی سے اسپیشل ٹرینیں ملتان چلتی تھیں اور مرکز العالیہ لاہور گئیں ٹرینیں. تو اس میں پوری ٹرین جو ہے وہ دعوت اسلامی کی ہوتی تھی. اور الحمدللہ آپ کو جان کر خوشی ہوگی عمران بھائی کہ جو یہ احمد آباد اجتماع جس کی میں بات کر رہا ہوں نا، اس اجتماع میں یہ 10 سال پرانی بات کر رہا ہوں، اور اس سے بھی پہلے جو اجتماعات ہوئے دعوت اسلامی کے اس زمانے میں ہندوستان میں اسپیشل ٹرینیں چلایا کرتی تھیں. یعنی اجمیر ایکسپریس، مدینہ ایکسپریس، بریلی ایکسپریس اس زمانے میں چلائیں دعوت اسلامی نے، جو آج سے 10-15 سال پرانا زمانہ. یعنی اگر آج بڑے اجتماعات ہو تو میں سمجھتا ہوں ٹرینیں کم پڑ جائیں گی. پاکستان میں جیسے کہ ملتان کے لیے ٹرینیں چلائی جاتی ہیں. دیکھیں نا، پاکستان تو ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا مرکز ہے، ہمارا مدنی کام یہاں شروع ہوا، امیر اہل سنت یہاں ہیں. مگر ہندوستان کے اندر بھی دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے اس قدر بڑا مدنی کام کر رہی ہے کہ اسپیشل ٹرینیں دعوت اسلامی کے اجتماعات کے لیے چلا کرتی ہیں. سبحان اللہ. اور وہ کیا ہی انداز ہوتا تھا، کیا ہی مزہ ہوتا تھا. ملتان شریف کے اجتماع کی اگر ہم بات کریں اس کی یاد بڑی جو ہے وہ بھی آتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے دن ہمیں عطا فرمائے کہ دوبارہ وہ لمحات، وہ گھڑیاں ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، وہاں جا کر اجتماع میں شرکت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو عبدالحبیب بھائی مزید مدنی گلدستہ ہم انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت سارے اسلامی بھائی ملتے ہیں اور بعض اوقات اس طرح کا پرچی بھی دیتے ہیں. ارشاد بھی فرماتے ہیں کہ دعا کریں، کاروبار میں بڑی تنگی ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، گزارا نہیں ہو رہا، روزگار تنگ ہو گیا ہے. ایسا ہی ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جاء رجل الی النبی فشک الیہ الفقر وضیق العیش والمعاش. کہتے ہیں ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنے فقر و فاقہ کی، اپنے کاروبار کی تنگی کی اس نے شکایت کی، عرض کی یا رسول اللہ پریشان ہوں. فقال له رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، وظیفہ پوچھتے ہو نا، روزگار میں بڑھوتی کا، کاروبار میں برکت کا، غربت دور ہو جانے کا وظیفہ، آؤ وظیفہ بتاتا ہوں جو نبی پاک نے عطا فرمایا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اپنے گھر میں داخل ہوا کرو، ان کان فیہ احد او لم یکن فیہ احد، تمہارے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، کیا کرنا ہے؟ فسلم، گھر میں داخل ہو کر سلام کیا کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب بھی گھر میں داخل ہونا، گھر والے ہوں تو ٹھیک ہے، گھر والوں کو سلام کر لیا، کوئی نہ ہو پھر بھی سلام کریں. پھر کیا فرمایا؟ ثم سلم علیہ، پھر مجھ پر سلام پڑھو. پھر فرمایا اقرا قل هو اللہ احد مرۃ واحدۃ، پھر ایک بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ پوری سورہ اخلاص جو ہے وہ ایک بار پڑھو. ففعل الرجل، اس شخص نے ایسا ہی کیا. پیارے آقا نے فارمولہ دیا، اس نے عمل کرنا شروع کر دیا. ہوا کیا؟ حدیث کے الفاظ ہیں فَأَدَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ الرِّزْقَ، اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں اتنی برکت دی، حَتَّى أَفَاضَ عَلَى جِيرَانِهِ وَقُرَبَاتِهِ، اس کے رزق میں اتنی برکت ہوئی کہ اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی بھی وہ مدد کرنے لگا اور ان کا بھی رزق بڑھ گیا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، یہ وظیفہ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا. اب گھر میں جب بھی جائیں گے سب سے پہلے کیا کریں گے؟ سلام کریں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پڑھیں گے. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سورہ اخلاص. تو یاد رکھیے گا، یہاں سے جب واپس گھر جائیں گے آج سے ہی شروع کر دیں. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا وظیفہ بھی آپ کو دے دیا گیا ہے، اس پر عمل کی بھی نیت کر لیں. بلکہ رکن شورا نے یہ ارشاد فرمایا کہ آج ہی سے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین. عبدالحبیب بھائی، ہمارے ساتھ ناظرین کی کالز بھی ہیں، وہ بھی لینی ہے. میں کال سے پہلے بتاتا چلوں، ماشاءاللہ احمد آباد میں میری معلومات کے مطابق آج بڑی تعداد میں عاشقان رسول جمع ہیں، اور مجھے میسج بھی وہاں کے ذمہ دار کا تشریف لایا کہ 97 98 99 اور 2000 یعنی کنٹینیو 4 سال اجتماع ہوئے، اور امیر اہل سنت نے بھی اس اجتماع میں شرکت فرمائی. ماشاءاللہ
अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में इस्लामी भाई हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आप सबको खुश रखे। इन आशिकान रसूल को देखकर हमें भी अहमदाबाद और हिंद के सफ़र की याद ताज़ा हो गई है। और मैं आज आपको इंशाअल्लाह, यहाँ बहुत सारे ऐसे इस्लामी भाई होंगे, अहमदाबाद का एक इज्तिमा मेरी ज़िंदगी का यादगार इज्तिमा है। सो उस इज्तिमा की एक मैं आपको ऐसी यूनिक बात बताऊँगा जो इन इस्लामी भाइयों की भी यादें ताज़ा कर देगी। ये कमाल था, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा मंजर नहीं देखा, और उसमें एक शानदार जज्बा अहमदाबाद के इस्लामी भाइयों का नजर आया। वो क्या था वो इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद बताते हैं। पहले आप कुछ पॉज ले लें। अच्छा, ये इरशाद फरमाएं अब्दुल हबीब भाई, बहुत बड़ी तादाद में हमारे साथ ये इस्लामी भाई मौजूद हैं, तो इतनी बड़ी तादाद में क्यों जमा है यहाँ पर, क्या होने वाला है? ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। दरअसल हमारा सिलसिला मदनी सफ़रनामा था। अच्छा, ये हुस्न इत्तेफाक कहिए कि हम अनाउंस कर चुके थे ईद के दिनों में कि ईद के बाद अब जब भी मदनी सफ़रनामा होगा वो हिंद का होगा। तो हमने हिंद के ज़िम्मेदारान से आपने और हमने मिलकर रब्ता किया, तो पता चला कि आज इत्तेफाक देखें मंगल वाले दिन ही जो हमारे सफ़रनामे का मदनी सफ़रनामे का टाइम है, आज एक अजीम शान इज्तिमा अरेंज किया गया है अहमदाबाद हिंद में। और ये खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के एक अजीम शान शोबे दारुल मदीना के इफ्तिताह की। तो आज दारुल मदीना जो दावत इस्लामी का स्कूलिंग सिस्टम है, कमाल है दावत इस्लामी का, जिसने जामियातुल मदीना बनाए, मदरसतुल मदीना बनाए, मस्जिदों का जाल पूरी दुनिया में बिछाया, और ढेरों ढेर शोबाजात के साथ एक ऐसा शोबा जिसकी उम्मत को हाजत थी, एक ऐसा स्कूलिंग सिस्टम दावत इस्लामी ने बना दिया कि उलमा तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह और होने चाहिए, हुफ़ाज़ भी हैं, मगर आलिम दीन भी हो और वो डॉक्टर या इंजीनियर भी बन जाए, वो इल्म दीन रखने वाला भी हो और वो दुनियावी तालीम में भी महारत रखे। तो ये जो गैप था दावत इस्लामी ने उसको कवर किया। और ये सफ़र देखे दावत इस्लामी का कि आज अल्लाह की रहमत से दुनिया के कई मुल्कों में दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना बने, मदरसतुल मदीना बने। अब दारुल मदीना, मेरी जो मालूमात है, अगर मैं गलती करूँ तो इंशाल्लाह हिंद वाले मुझे इंशाल्लाह मैसेज कर देंगे कि बम्बई में दावत इस्लामी का दारुल मदीना पहले से मौजूद है, आकोला शहर में दावत इस्लामी का दारुल मदीना मौजूद है, और अब माशाल्लाह अहमदाबाद शरीफ में ये दारुल मदीना, और कंटिन्यू आपके पास भी शायद मालूमात होगी कि कंटिन्यू अब दारुल मदीना खुलते चले जा रहे हैं। तो ख़ास तौर पे हिंद में रहने वाले आशिकान रसूल और दुनिया भर में रहने वाले आशिकान रसूल, ये हम सब के लिए खुशी का समा है। आप इस शहर वालों की खुशी का अंदाज़ा कीजिए कि कितनी बड़ी तादाद में ये दारुल मदीना के आज इफ्तिताई इज्तिमा में शरीक हैं। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि यहाँ हिंद के ज़िम्मेदारान के लिए एक आजमाइश भी शुरू हो जाएगी। ये दारुल मदीना की तरफ से एक आजमाइश सारे ज़िम्मेदारान को मिलती है। एक होती है गुड प्रॉब्लम और एक होती है बैड प्रॉब्लम। ये हमारे एक जिम्मेदार ने कही थी बात, मुझे बड़ी अच्छी लगी और याद रह गई, और मैं भी कईयों को फिर अर्ज करता हूँ। देखिए, एक बैड प्रॉब्लम तो ये है बुरी मुश्किल। बैड प्रॉब्लम बुरी मुश्किल क्या है कि हमने कोई इज्तिमा सजाया, टेंट लगाया, दरिया बिछाई, इंतज़ाम किया, और कोई नहीं आया, खाली रहा। हमने किताबें बनाई, किताबें छापी, किताबें बिकी नहीं, कोई लेने नहीं आया। हमने स्कूल बनाया और कोई स्टूडेंट ही नहीं आया हमारी तरफ। ये तो है बैड प्रॉब्लम, तकलीफ होगी। गुड प्रॉब्लम ये हमने इज्तिमा सजाया, अब जैसे इन्होंने इज्तिमा सजाया, अगर इनकी सीटें खत्म हो जाएं, जगह ही ना बचे, लोग खड़े हैं और ये ओवरफ्लो हो जाए, लोग बाहर हो, आवाज भी ना आए, ये भी प्रॉब्लम है। लेकिन ये गुड प्रॉब्लम है कि अल्लाह की रहमत से इतने लोग आ गए। तो अब दावत इस्लामी ने ये दारुल मदीना बनाया ना, तो इनकी गुड प्रॉब्लम शुरू हो गई। आज से ये अहमदाबाद वाले तैयार हो जाएं कि इनके पास स्टूडेंट्स की जगह थोड़ी होगी और इनके पास दाखिले इतने ज्यादा होंगे कि ये परेशान हो जाएंगे कि किसको दाखिला दें और किसको ना दें। तो अब ये जिम्मेदारान के गुड प्रॉब्लम के दिन आ गए हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत से हमारी दुआ है कि ये गुड प्रॉब्लम जारी रहे। लोग हमारे पास इतनी तादाद में हर चीज में आते हैं कि हम उसको फुलफिल नहीं कर पाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जज्बा जवान है। अल्लाह ने चाहे इंशाअल्लाह और दारुल मदीना बनाएंगे। ये आशिकान रसूल, मुझे तो इतनी बड़ी तादाद की उम्मीद नहीं थी। अब इसमें कितने ताजरान होंगे, कितने आशिकान रसूल अहले सरवत होंगे, तो जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है, ये है आपकी दावत इस्लामी। आपके शहरों में, आपके मुल्कों में, आप ही के बच्चों, आप ही के नस्लों के लिए ये समझिए उनकी तरबियत का एहतमाम कर रही है। तो दिल खोल के दावत इस्लामी का साथ दें। बल्कि जो दारुल मदीना अहमदाबाद जो शरीफ में बना है, इसकी भी अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं, इसके भी कुछ अमाउंट्स बाकी हैं, कुछ चीज़ें ली हैं जिसकी पेमेंट्स बाकी हैं। तो ये कितनी शानदार खिदमत है। तो इतनी बड़ी तादाद में आशिकान रसूल हैं, तो मैं तो समझता हूँ ये सब हिम्मत करे तो 12 दारुल मदीना बना सकते हैं। दारुल मदीना किराए की अभी सुना है कि इमारत पर है, तो उसकी इमारत खरीदी भी जा सकती है, ताकि खरीद लें तो किराया भी ना देना पड़े और आगे दावत इस्लामी बढ़े। तो मुझे बहुत उम्मीद है और बहुत खुशी है। सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ, हमारे रुकने शूरा भी याद नजर आ रहे हैं, आरिफ बापू माशाल्लाह वहाँ मौजूद हैं, हमारे अमजद भाई मौजूद हैं, और बड़े बड़े जिम्मेदारान भी। साहब सबको बहुत मुबारक हो कि माशाल्लाह एक संगे मील तय हुआ है, एक कामयाबी का सफ़र आगे बढ़ा है। तो अहमदाबाद वालों, आपको दारुल मदीना मुबारक हो, मगर इस सफ़र को रोकना ही नहीं है, इंशाल्लाह आगे बढ़ाते चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, दारुल मदीना दावत इस्लामी का इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम है, और इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल अलग है और गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल अलग है। हुफ़ाज़ के लिए दारुल मदीना अलग बनाया गया है,
تو یہ دعوت اسلامی ہے آپ کی کہ جو ملک و بیرون ملک کے اندر دین کی خدمت کرنے کے لیے اسلامی اسکولوں کا بھی اجرا کرتے جا رہی ہے۔ دعوت اسلامی کا ساتھ ضرور دیجئے، اور ہمارے پاس دارالمدینہ کے وہاں کے مدنی گلدستے بھی موجود ہیں۔ آئیے وہاں کے احمد آباد کے جو مناظر ہیں وہ آپ کو کچھ دکھاتے ہیں۔ جی، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، یہ قلب کی غذا ہے، دل اس سے زندہ ہے، یہ راستہ دکھاتا، ہاں علم رہنما ہے، ہاں علم رہنما ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہند کے احمد آباد شریف کے جو دارالمدینہ کا افتتاح کیا جا رہا ہے اس کے کچھ مناظر بھی آپ نے دیکھے ہیں۔ عبدالحبیب بھائی، یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ دارالمدینہ جو احمد آباد کے اندر کھل رہا ہے یا اس کے علاوہ ملک و بیرون ملک کے اندر قائم ہے، تو یہ فری آف کاسٹ ہیں یا ان کی کوئی فیس ہے؟ جی، کیا فرماتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں، ممبئی میں جو معلومات آ گئی ہے کہ یوں تو پاکستان میں ماشاءاللہ کئی دارالمدینہ بن چکے۔ ممبئی کے اندر 3 برانچز، تاج پور جو ناگپور شہر ہے جس کو ہم اپنی اصطلاح میں تاج پور کہتے ہیں، وہاں ایک، آکولا میں ایک، اور اب احمد آباد میں یہ دارالمدینہ ہے۔ اور اگر یہ اب افتتاح ہو رہا ہے تو یہ خواجہ صاحب کی نسبت سے چھٹی شریف سے چھٹا دارالمدینہ ہو گیا ماشاءاللہ۔ تو آپ نے سوال کیا فیس کا، یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ بیسیکلی دعوت اسلامی کی جو سروسز ہیں، یعنی ہمارے مدرسۃ المدینہ ہیں، جامعۃ المدینہ ہیں، ہمارے اجتماعات ہیں، ہماری تربیتی اجتماعات ہیں، اعتکاف ہیں، نارملی ان میں کوئی فیس نہیں ہوتی، یہ فری آف کاسٹ ہوتے ہیں، فری آف چارج ہوتے ہیں۔ بیسیکلی دارالمدینہ میں ہم نے فیس رکھی ہے، اور اس کی وجہ ہے اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی جو ہے نا اپنے سارے ہی کام شرعی رہنمائی لے کر کرتی ہے۔ ہمیں ہمارے دارالفتاح اہل سنت نے ہماری رہنمائی کی کہ کیونکہ یہ مدرسہ نہیں ہے، یہ اسکولنگ سسٹم ہے، اس میں زیادہ تر یعنی ایوریج دیکھیں تو میجورٹی جو ہے، اکثریت جو وقت ہے وہ دنیاوی تعلیم میں صرف کیا جائے گا تاکہ ان کی دنیاوی تعلیم بھی انکریز ہو۔ تو دنیاوی تعلیم یا اسکولنگ سسٹم پر زکوٰۃ کی رقم یا فطرے کی رقم یا صدقہ واجبہ کی رقم وہ نہیں لگائی جا سکتی، شرعی ہیلے کے بعد بھی نہیں لگائی جا سکتی، جو ہمارے دارالفتاح نے ابھی تک ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو دعوت اسلامی کو آنے والا جو چندہ ہے اس کی اکثر جو ہے رقم جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے یا صدقہ واجبہ ہے۔ تو الحمدللہ شرعی رہنمائی ملنے کے بعد اب ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہتا تھا کہ یہ اگر تو ہم دارالمدینہ 15-20 ہی رکھتے تو ٹھیک تھا۔ ہم تو چاہتے ہیں یہ مثال کے طور پر اگر ابھی 50 دارالمدینہ ہوئے تو یہ 5000 دارالمدینہ ہو جائیں، یعنی ابھی احمد آباد میں یہ کبھی بتائیں گے، ابھی کال وغیرہ ہوگی کہ یہ ایک نہیں 112 دارالمدینہ صرف احمد آباد میں کھلیں تو بھی احمد آباد کی نیڈ پوری نہیں کر سکتے، لاکھوں مسلمان ہیں۔ تو ہر عاشق رسول چاہتا ہے کہ میرا بیٹا دارالمدینہ میں پڑھے، انشاءاللہ ایک اچھا عالم دین بھی بنے گا، صحیح العقیدہ مسلمان بھی بنے گا، اور اس کو دنیاوی طور پہ بھی علم مل جائے گا، تو کون نہیں پڑھانا چاہے گا؟ تو لاکھوں لاکھ اگر مدنی منوں کو پڑھانا ہے تو اس کے اخراجات کہاں سے ہم پورے کرتے ہیں؟ تو ایک بڑی نامنل فیس ہم نے رکھی ہے۔ یہ بتا دوں کہ دارالمدینہ سے ہمارا مقصود کمانا نہیں ہے، دعوت اسلامی کا ویسے بھی کسی شعبے سے مقصود کمانا نہیں۔ ہمارے مکتبۃ المدینہ کی کتابوں کی آپ پرائز دیکھ لیں، اس طرح کی کتابیں عام مکتبوں پر 3 گنا زیادہ قیمت پر ملتی ہیں، ہماری قیمت بہت کم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارا مقصود کمانا نہیں، کاسٹ کم از کم پوری ہو جائے۔ تو دارالمدینہ میں اب تک میری معلومات کے مطابق ہم نے جتنے بھی بنایا، آلموسٹ اگر 50 دارالمدینہ ہیں تو ہم ان کی فیس کے باوجود نقصان میں ہیں۔ نقصان سے مراد ہمارے پیسے پورے نہیں ہوتے، پھر ہمیں اس کے لیے الگ چندہ کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن وہ پھر الگ سے کرنا پڑتا ہے دارالمدینہ کے نام پر۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم دارالمدینہ کی فیس سے کوئی بہت بڑی آمدنی لے رہے ہیں۔ ہماری یہ جیسے بھی احمد آباد کی بات ہوئی، یہ عمارت کرائے پر ہے تو اس کا کرایہ دینا، تو کرایہ دے کر اس کے اخراجات نکال کر، تو نارملی ہم یا تو ایون بریک پہ جاتے ہیں یا بعض اوقات ہم لاس کرتے ہیں، لیکن وہ لاس مدنی لاس ہی ہوتا ہے، پھر مدنی احتیاط سے پورا کرتے ہیں۔ بات ہے، شاید یہی وجہ تھی عبدالحمید بھائی کہ شروع میں دارالمدینہ جب اسٹارٹ کیا گیا تو بغیر فیس کے تھا۔ جی بالکل بغیر فیس کے تھا۔ ایک چھوٹے پیمانے پر کام تو ہو سکتا ہے، چند بچوں کا، چند 100 مدنی منوں مدنی منیوں کے لیے تو عطیات جمع کیے جا سکتے ہیں، مگر جب یہ ہزاروں اور لاکھوں میں تعداد پہنچ گئی اور ہمیں یہ روک دیا گیا، لیکن اس سے دعوت اسلامی کی شرعی معاملات پر پاسداری دیکھیں، الحمد
الحمدللہ ذمہ داران کا رجوع دیکھیں کہ جب دارالفتہ نے ہماری رہنمائی کی کہ آپ اپنے عطیات سے بالخصوص جو دعوت اسلامی کے لیے آپ کو ملے اس سے دارالمدینہ پر خرچ زکوٰۃ فطرے کی رقم کی شرعی ہیلا کے بعد بھی نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہمیں فیس کی طرف جانا پڑا. لیکن اس کے باوجود میں امیزنگ بات آپ کو بتاؤں کہ باب المدینہ، جی باب المدینہ میں تو ایسا ہے، پاکستان میں تو ایسا ہے، احمد آباد کا یہ بتائیں گے کہ جب ہم نے فیس کی نا اور اس بار نئے داخلے ہوئے دارالمدینہ کی، تو ایک ذمہ داران کی تعداد تھی جو سوچ رہی تھی کہ اب فیس کے بعد دیکھتے ہیں اتنے داخلے آتے ہیں کہ نہیں آتے. عمران بھائی جو میری معلومات ہے ایک سیٹ پر 14 یا 15 داخلے آئے، یعنی ایک مدنی منع کی جگہ ہے اور 15 ویٹنگ لسٹ میں تھے. اس کے بعد وہی گڈ پرابلم شروع ہو گئی، ناراضیاں شروع ہو گئیں، فون شروع ہو گئے، میں نہیں بیٹھ سکا. کئی ذمہ داران کو جتنی فون اتنے میسج ہمارا بچے کا داخلہ کرا دیں، اور کئی ہو سکتا ہے ناراض بھی ہوئے ہوں. تو چلیں آج سن لے بھائی کہ پرابلم کیا ہے. یہ ایسی گڈ پرابلم ہے، اللہ کرے اور دارالمدینہ بنے کہ سارے مدنی منوں کو داخلہ مل جائے. آمین آمین. مدنی چینل کے ناظرین، طلباء جو ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں، وہ ملک و ملت کا قیمتی سرمایہ ہوا کرتے ہیں، اور مستقبل میں قوم کی باغ دوڑ طلباء کے ہاتھ میں ہی ہوا کرتی ہے. آج کے بچے کل کے بڑے ہیں. اگر ان کی تربیت ہی اگر اسلامی معاشرے میں کر دی جائے تو پھر خوف خدا بھی پیدا ہوتا ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاصل ہوتا ہے، اور پھر معاشرہ ایک اچھی صورت اختیار کر جاتا ہے. تو ہماری یہی کاوش ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کی جائے، ان کو خوف خدا بھی دیا جائے، عشق مصطفیٰ بھی دیا جائے، سنتیں بھی سکھائی جائیں، اور ایک اچھا فرد بن کر معاشرے میں ان کو ابھارا جائے تاکہ ہمارا ایک اچھا معاشرہ بن جائے. اور تربیت کی اگر بات کی جائے، عبدالحبیب بھائی دارالمدینہ میں پڑھنے والے چند مدنی منوں کے حوالے سے میں جانتا ہوں کہ وہ چلتے پھرتے قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہے ہوں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اٹھتے بیٹھتے ہوئے وہ ان کی دیگر ایکٹیویٹیز کے ساتھ سب سے اولا والا ہمارا نبی یہ ان کی زبان پہ ہوگا، آنکھوں کا تارا نام محمد یہ ان کی زبان پہ ہوگا. کئی سنتیں وہ گھر والوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، کھانا کھاتے وقت کی دعا وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، بیٹھنا کس طرح ہے. میری الحمدللہ خاندان کے کچھ بچے ہیں دارالمدینہ میں، تو میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہم بیٹھے تھے کھانا کھانے، بیٹھے بھی کھانا آیا نہیں تھا، تو کھانا آنے سے پہلے ہم نارمل بیٹھے ہوتے ہیں، تو مدنی منی کہتی ہے کہ ماموں آپ نے وہ سنت کے مطابق نہیں بیٹھے. تو اب میں اچھا اب وہاں اس کو اپریشیٹ ہی کرنا تھا. میں نے الحمدللہ اس کا شکریہ ادا کیا. میں نے بیٹا کہاں سے سیکھا؟ تو کہا دارالمدینہ سے سیکھا. وہ چھوٹی مدنی منی بھی سنت کے مطابق بیٹھی ہے، اور پھر ان کی والدہ نے بتایا، میری بہن نے بتایا کہ پورے دسترخوان پر گھر والوں کو کہتی ہے سنت کے ساتھ بیٹھے ہیں، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے یا واجدوں پڑھنا ہے. تو ہمارے بچے اگر ہمیں اس طرح سنتیں بتائیں اور دعائیں یاد کریں تو ماں باپ کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو بھی اپنے معاشرے میں، آپ کے خاندان کے اندر آپ کو مل جائیں گی. باپو شاید بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپو کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت بہت مبارک ہو آپ کو. جزاک اللہ جزاک اللہ. کیا کہیں گے باپو آج آپ اس خوشی کے موقع پر؟ کیا سما ہے وہاں پر احمد آباد میں؟ ماشاء اللہ تعالیٰ یہاں عاشقان رسول یہاں جمع ہیں اور بڑی محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول کرے. آمین. احمد آباد شریف کی باتیں سن کر پھر آپ کی یادیں تازہ ہو گئی. ماشاءاللہ آپ کے ساتھ سفر مرحبا، اور آپ کے یہاں آپ سے جو تربیتیں ملتی تھی اللہ کرے دوبارہ وہ سعادت نصیب ہو. آمین. الحمدللہ. احمد آباد تو وہ شہر ہے جہاں میرے پیر و مرشد کئی بار تشریف لائے، ہمارے نگران شورا مرحوم نگران شورا تشریف لائے، دعوت اسلامی کے اہم ترین ذمہ داران شہزادہ حضور بھی تشریف لائے. مجھے بھی سعادت ملی ہے، اور میں آپ کو صحیح بتاؤں میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ماشاءاللہ ان اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ سفر کر کے ہمیں بھی بہت سیکھنے کو ملتا ہے، اور بلکہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ دنیا بھر میں باپا نے، امیر اہل سنت نے یہ کیا شاندار ہمیں فیملی دی ہے. ان میں سے کوئی بھی ہمارا شاید میرا تو کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے، لیکن وہ پیار ہے بھائیوں کی طرح الحمدللہ دعوت اسلامی والوں میں. اللہ ہماری محبت سلامت رکھے. باپو ایک دارالمدینہ تو احمد آباد میں کھلنے جا رہا ہے، لیکن یہ ایک تو بہت تھوڑے ہیں، اور کتنے چاہیے آپ کو؟ ہمیں تو ہند کے بڑے بڑے شہروں کے ہر محلے میں دارالمدینہ کی ضرورت ہے. سبحان اللہ سبحان یعنی یوں سبحان اللہ. چلیں اب تیار ہو جائیں گڈ پرابلم کے لیے. پریشر آنے والا ہے آپ پر، بلکہ آ چکا ہوگا. اچھا جی جی بالکل آیا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ کچھ اور فرمانا چاہیں؟ مدنی منوں کی بات یاد آ رہی، جیسے آپ فرما رہے تھے ماشاءاللہ گڈ پرابلم کے حوالے سے، تو ہمارا شروع کا ایک دارالمدینہ کا معاملہ تھا کہ محلے سے جب ہمارا طالب علم گھر سے نکلتا تھا روانہ ہونے کے لیے، تو دیگر جو والدین ہیں جن کے اور اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں وہ بالکل عجیب سے انداز میں پوچھتے تھے کہ اب یہ کون سے اسکول میں جا رہا ہے، یہ بالکل مدنی حلیہ میں ہیں، اور یہ ان کی بھی خواہش پیدا ہوتی تھی کہ ہمارا بچہ بھی اس طرح سے جائیں. بعض کے آنکھوں میں آنسو آتے تھے کہ یار یہ کیسا اسکول ہے جو
مدنی ماحول والا بھی ہیں، مدنی ذہن والا بھی ہیں، ماشاءاللہ بہت ساری اتنی بہار ہیں کہ اب آپ کا سلسلہ کا ٹائم آلریڈی ہے بہت مختصر. اللہ کرے کہ پھر موقع ملے تو پھر وہ ہند کی پھر باتیں ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ. نہیں بالکل، یہ واقعی اب تو شروع ہوا ہے، ابھی تو کام شروع ہوا ہے. جب انشاءاللہ یہ 20 50 اور سینکڑوں میں دارالمدینہ کھلیں گے تو پھر پورے ہند کو بھی پتہ چلے گا، گلی گلی میں انشاءاللہ یہ دھوم ہوگی. اللہ آپ کو برکتیں دے، دارالمدینہ کی مجلس کو بھی بہت مبارک ہو. میں بالخصوص گزارش کروں گا جو اتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسول جو اس ہال میں یا جہاں یہ اجتماع ہو رہا ہے وہاں جمع ہیں، آپ سب کے لیے خوشی کا موقع ہے. لیکن یہ تمام چیزیں دعوت اسلامی کے جتنے شعبہ جاتے ہیں، بینیفٹ تو ہمیں ہمارے شہر کو ہوتا ہے، لیکن یہ آپ ہی کے تعاون سے چلتے ہیں. تو دعوت اسلامی کو اپنا سپورٹ جاری رکھیں. یہ ایک ہے، اس کو 12 دارالمدینہ میں کنورٹ بھی ہمیں کرنا ہے، اور مزید مدارس، جامعات المدینہ، اور ہمیں دعوت اسلامی کے شعبہ جات کو آگے لے کے چلنا ہے. ہم سب کا تعاون رہے گا تو آپ کی اور ہماری دعوت اسلامی آگے چلتی رہے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. عارف باپو مزید کچھ آپ کہنا چاہیں گے اپنے دارالمدینہ، اپنے شہر کے حوالے سے؟ عبدالحبیب بھائی کے مدنی پھول سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے پھر کچھ مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں، اور اسی دوران پھر رکن شورا سے انشاءاللہ ہم مدنی پھول بھی لیں گے. جی میں ہند کے شہر مدینہ الاولیاء احمد آباد سے محمد امجد اتاری، ماشاءاللہ ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری مدظ اللہ العلی احمد آباد شریف کے سفر پر تشریف لائے. رکن شورا کے احمد آباد آنے پر الحمدللہ عز وجل یوں تو بے شمار تربیت کے مدنی پھول ملے، اور اس سے اسلامی بھائیوں کے اندر جوش و خروش، جذبہ بھی پیدا ہوا. رکن شورا کی آمد ایک عرصے کے بعد احمد آباد میں رکن شورا باربل باب المدینہ سے تشریف لائے. الحمدللہ اس سے اسلامی بھائیوں کے اندر ایک جوش بھرا ماحول تھا. رکن شورا کی آمد کو لے کر، ان کے تربیتی اجتماع کو لے کر اسلامی بھائیوں میں ایک بہت اچھا جوش دیکھا گیا، اور رکن شورا کے اجتماع کے لیے بھی اسلامی بھائیوں نے خوب کوششیں کی، اور اسلامی بھائیوں نے بہت محنت کر کے اس اجتماع کو کامیاب بنایا. رکن شورا کی صحبت سے خاص جو ایک مدنی پھول ملا اس میں یہ بھی تھا کہ آپ نے تربیتی اجتماع میں سنتوں بھرا بیان فرمایا، اور اس میں یہ ایک بات ارشاد فرمائی تھی جو مجھے بھی اور دیگر اسلامی بھائیوں کو بہت پسند آئی. آپ نے اپنے اسلامی بھائیوں کو ذہن دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دعوت اسلامی کا مدنی کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے چلے جائیں. ہماری کارکردگی ہمارے مدنی مرکز تک کوئی پہنچائے یا نہ پہنچائے، ہمارے مدنی کاموں کی خوشبو ہمارے مدنی مرکز تک خود ہی پہنچ جاتی ہے. الحمدللہ جو اسلامی بھائی فعال ہیں، مدنی کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ جملہ آپ کا بہت حوصلہ افزائی والا تھا. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی بھائیوں کو آپ کی تربیت سے مدنی کام کرنے کا بھی جذبہ ملا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی مزید. اللہ تبارک و تعالی ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کو سلامت رکھے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ان کو دیکھ کر کے اسلامی بھائیوں کو مدنی کاموں کا حوصلہ اور جذبہ ملتا ہے، اور ہم مدنی چینل پر بھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی دنیا کے کونے کونے میں سنتوں کی تربیت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. اسلامی بھائیوں کو حیرت بھی ہوتی ہے کہ عبدالحبیب بھائی اتنا سفر کرتے ہیں، کیا یہ تھکتے نہیں ہیں؟ ہم ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں تو ہم تھک جاتے ہیں، لیکن عبدالحبیب بھائی اللہ کی رحمت سے باپا کے فیضان سے پوری دنیا میں پہنچتے ہیں ماشاءاللہ. تو ان کے سفر کو دیکھ کر بھی اسلامی بھائیوں کو اور ان کی صحبت میں رہ کر بھی ہمیں مدنی کاموں کا جذبہ ملا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی عبدالحبیب بھائی، میں یہ سوچ رہا تھا، ابھی اتفاق سے یہ بات ذہن میں آ رہی تھی کہ ایک تو آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، سفر آپ کا بہت زیادہ ماشاءاللہ رہتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس طرح کیسے مینیج کر لیتے ہیں سارے معاملات؟ دیکھیں یہ اسلامی بھائیوں کا حسن ظن ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم کسی ملک میں جاتے ہیں نا تو ہم سے زیادہ تھکن والا کام وہاں کے ذمہ داران کرتے ہیں. اب جیسے انہوں نے خود کہا کہ عبدالحبیب بھائی آئے احمد آباد میں تو اسلامی بھائیوں نے بھرپور کوششیں کی. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم وہاں کچھ آرام کر لیتے ہیں، لیکن جو وہاں والے ہوتے ہیں نا وہ تیاریوں میں مصروف رہتے ہیں، وہ اور کوشش کرتے ہیں. اور رہی بات جب اتنا پیار ملے نا جس کو، تو اس کو تھکن کہاں لگتی ہے؟ شربت نہ دیں کرے بات لطف سے. یہاں تو شربت بھی ملتا ہے، باتیں بھی لطف والی ملتی ہیں، اتنا پیار ملتا ہے تو تھکن نہیں لگتی. تیسرا میں اس کو تھوڑا سا لاجیکلی سمجھا دیتا ہوں. یہ بہت بڑی تعداد میں کاروباری بیٹھے ہیں، جس دکاندار کا کاروبار چلتا رہے نا اور گاہک ہی گاہک آتے رہیں، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اس کو تھکن آنے لگتی ہے، اس کی تو انرجی بڑھتی رہتی ہے نا. آپ دیکھیں جس دکاندار کے پاس لائن لگی ہو نا وہ کہے گا یار دکان بند ہی نہ ہو. تو اللہ کی رحمت سے جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہماری مدنی دکان چمک رہی ہوتی ہے. یہ ذمہ داران بڑی تعداد میں ہمارے پاس ہوتے ہیں، عاشقان رسول آ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کی رحمت سے جب آپ کا ہمارا یہ مدنی کاروبار ہے تو مدنی پھول کا کاروبار ہے، ہمارا مدنی نیکی کی دعوت کا کاروبار ہے. تو اتنی محبتوں کے ساتھ جب یہ اسلام میں ملتے ہیں، اچھا پھر یہ بھی اندازہ ہوتا ہے عمران بھائی بعض اوقات کہ یار اب 2 دن، میں میرا خیال ہے احمد آباد 2 دن رہا ہوں گا تو یا 3 دن رہا ہوں گا.
मेरा ख्याल 2 ही दिन रहा हूँगा, इतना जदवल आगे भी होता है। तो अब 2 दिन के लिए गए हैं तो अब अच्छा अहमदाबाद का जदवल तो हमारा यूँ समझिए बहुत सारी जहतों से था, यानी 2 in 1 नहीं था, शायद 12 in 1 था। इज्तिमात भी थे तो मुलाकातें भी थी, और उसमें बहुत खूबसूरत एक हमारा जदवल का हिस्सा वो मज़ारात औलिया की हाज़िरी और उसकी रिकॉर्डिंग भी थी। और अल्लाह की रहमत से मदनी चैनल के नाज़रीन ने ये देश है मेरे ख्वाजा का सिलसिले में वो रिकॉर्डिंग्स भी देखी, तो वो भी काफ़ी मदनी गुलदस्ते जी, तो उस रिकॉर्डिंग्स की बरकत जाना भी था मज़ारात पर। तो अब ये भी था यार 2-3 दिन है, अब उसमें हाज़िरी भी देनी है, मुलाकातें भी करनी है, मशवरे भी करने हैं, तो चलो आराम तो बाद में कर लेंगे। तो वो मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब नूरी रहमतुल्लाह ताला का शेर, अल्लाह करे उसकी हम सब मिस्दाक बन जाएं और सुस्तियाँ छोड़ दें। वो लिखते हैं ना, रियाज़त के यही दिन हैं, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जवां तुम हो। अल्लाह करे कुछ करने में कामयाब हो जाए। आमीन आमीन। जी नेक्स्ट कॉल। जब रुकने शुरा अहमदाबाद तशरीफ लाए तो अल्हम्दुलिल्लाह एक शख्सियत के यहाँ जाना हुआ, तो रुकने शुरा की तरबियत से हमें ये सीखने को मिला कि उस शख्सियत ने रुकने शुरा को देने के लिए एक लैपटॉप या ऐसा कोई महंगा तोहफा मंगा लिया जिसकी कीमत तकरीबन 50,000 रुपए होती थी, और उनकी ख्वाहिश थी कि अब्दुल हबीब भाई पूरी दुनिया में जाते हैं तो इसके जरिए ये मदनी काम में इसको इस्तेमाल करें। तो रुकने शुरा ने उनका तोहफा देख कर इरशाद फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की अता से मुझे बहुत कुछ अल्लाह ने दिया, नवाजा है। मैं आपको तरगीब दिलाता हूँ कि आप ये जो मुझे देना चाहते हैं ये आप इसकी रकम और मजीद इसमें रकम और मिलाकर आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए दावत इस्लामी की मस्जिद बनवा दीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह रुकन शुरा की इनफरादी कोशिश उस शख्सियत पर बहुत ज्यादा असर अंदाज हुई और उन्होंने आपके इस अमल से बहुत कुछ सीखा और बाद में भी इसका इजहार किया कि वाकई शायद कोई और होता तो ये तोहफा जरूर कबूल कर लेता। जी अब्दुल हबीब भाई, ये बात तो मुझे भी अभी पता लगी, और ये हमने अमल अमीर आले सुन्नत के अंदर भी देखा है। तो आपको भी तोहफे तो बहुत मिलते होंगे, इधर उधर आपका सफ़र रहता है। ये जो आपने जुमला कहा ना, ये असल जवाब यही है कि खाक मुझ में कमाल रखा है, मुर्शिदी ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझे अच्छों में डाल रखा है। ये जो भी हमें कुछ भी आता है ना, अगर कोई अच्छा बोल लेता है हमें से या कुछ अच्छा अमल कर लेता है तो उसमें हमारा कमाल ही कोई नहीं, हमें तो आता जाता ही कुछ नहीं था। ये सिखाया दावत इस्लामी ने, ये सिखाया अमीर अहले सुन्नत ने, ये सिखाया हमारे निगरानों ने हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की रहमत से अमीर अहले सुन्नत के साथ भी बहुत सारे सफ़र करने की सआदतें मिली। मैंने अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में लाखों लाख रुपए के चेक्स या रकम की सूरत में तहाइफ आते देखे कि ये आपके लिए हैं। अच्छा पीर तो वैसे भी मुरीद से तहाइफ ले सकते हैं और दुनिया भर में मुरीद अपने पीरों को तहाइफ देते हैं, इसमें कोई कबाहत भी नहीं है, मगर अमीर अहले सुन्नत ने वो हमारी तरबियत फरमाई कि लाखों रुपए आपने वापस कर दिए कि मेरी ज़ात के लिए नहीं दे रहे हैं तो दावत इस्लामी के लिए दें, दीन के काम के लिए दें। फिर तमाम दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन, नातख्वां इस्लामी भाई, जिम्मेदारान की ये तरबियत है कि ना बयान करने के लिए, ना नात शरीफ पढ़ने के लिए, ना इस तरह के तहाइफ हमने लेने हैं, बल्कि हमने अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना है। अच्छा यहाँ जो मुझे याद आ रहा है, जिन इस्लामी भाई के हम घर गए थे, कोई बयान के इवज़ नहीं था ये तोहफा, हम तो वैसे किसी के घर गए थे, तो अब घर जाते हैं तो उमूमन मेहमानों को लोग तोहफा देते हैं। तो इमरान भाई कीमती तहाइफ लेना, ये दावत इस्लामी में हमें तरबियत दी गई है कि इसे अवॉइड करें। और एक जुमला सीखा हूँ मैं अपने बड़ों से और मैंने उसको प्रैक्टिकल किया है कि देने वाला जो है ना वो वाह करके नहीं आह करके देता है। आप ना लेना तो ऐसा नहीं होता वो नाराज हो जाता है, आपके वापस लौटाने से, हाँ वापस अच्छे अंदाज में लौटाएं। जैसे मैंने इनको ये नहीं कहा कि आपसे लेना ही नहीं है, मैंने तो और ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह कि ये भी दें, इसकी रकम के साथ कुछ और भी मिला के दावत इस्लामी को दें। तो हम अगर ये अंदाज अपनाएं, हाँ अपना ये अंदाज अपनाएं तो अल्लाह की रहमत से मजीद इज्जत बढ़ती है। मुझे नहीं पता था, मुझे यकीन करें ये वाकया भी मैं भूल गया था, आज इस कॉल से पता चला। और ये सारे जिम्मेदारान के लिए तरबियत है कि आज अगर वो शख्सियत किसी से मुतमईन है इस वजह से कि यार उन्होंने तोहफा नहीं लिया, तो ये हम सबकी तरबियत है कि हम कीमती तहाइफ लेने की बजाय हम दुआएं लें और दिल जोई का सामान करें। मैंने तो दुनिया में मेरे पीरो मुर्शिद को देखा है, बल्कि शायद दुनिया में मैंने ऐसा पीर कोई और नहीं देखा, बल्कि एक शख्सियत ने कहा था कि यार ये दुनिया का वाहिद पीर है जो मुरीदों में तोहफे बांटता है। उमूमन मुरीद पीर की बारगाह में तहाइफ लेकर आते हैं, हमारे पीरो मुर्शिद तो दुनिया भर में अपने मुरीदों को तोहफे दिया करते हैं। तो अल्लाह हमें, कोशिश हमारी ये हो कि हमारी ज़ात से अगर किसी और को कोई रिसाले का तोहफा मिल जाए, कोई इतर का तोहफा मिल जाए, हमारी नज़र तहाइफ पर ना हो, मदनी कामों पर हो, इंशाअल्लाह वही काफ़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अरबी का एक मक़ूला भी मुझे मुहावरा एक याद आया कि अल एहसान यक़तउल लिसान, कि एहसान बंदे की ज़बान काट दिया करता है। लेकिन यहाँ ये नहीं कहेंगे कि तहाइफ नहीं लेने चाहिए। देखिए तहाइफ तो हदीस में इसके फ़ज़ाइल हैं, तहाइफ देने से मोहब्बत बढ़ती है, तो तहाइफ देना लेना खुदा ना खास्ता कोई ये ना समझे कि मना है, बुरा नहीं है। मगर अब इसमें बहुत कीमती तोहफा लेना, अब आपको कोई आकर इतर का तोहफा दे, मुनासिब सा इतर है, कोई छोटी सी पेन दे रहा है, मिसवाक दे रहा है, खुश दिली के साथ लें। बल्कि चंद किस्म के तहाइफ को तो लेने के लौटाने का मना फरमाया गया, इतर का तोहफा ना लौटाया जाए, दूध कोई पेश करे तो ना लौटाए। तो तहाइफ लेने में हरज नहीं है, लेकिन अब
جناب کسی بڑی شخصیت کے پاس گئے. جیسے مجھے یاد ہے ایک بار ہم نگران شورا کے ساتھ ایک ملک کے سفر پر تھے, تو ایک شخصیت نے نگران شورا کو اپنی گاڑی کی چابی دے دی. میں ساتھ تھا کہ یہ گاڑی میں اپنی طرف سے آپ کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں. نگران شورا نے بڑی محبت کے ساتھ اسے واپس لوٹایا. مجھے یاد ہے جو بات ہوئی نا کہ واپس لوٹانے سے عموماً ناراض نہیں ہوتے, دل جیت لیا جاتا ہے. ایک شخصیت امیر اہل سنت کے پاس آئی. اب باپا آپ کو پتا ہے کتنے سادہ ہیں. اس نے ایک قلم, اچھا بعد میں پتا چلا وہ قلم کیا چیز تھی. افریقہ کی ایک شخصیت نے, میرا خیال ہے پاکستانی 15 لاکھ روپے کا وہ قلم تھا. وہ امیر اہل سنت 15 لاکھ روپے کا, اس میں ڈائمنڈز تھے یا پتہ نہیں کیا لگا ہوا تھا. کہ حضور یہ تحفہ میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں, یہ مجھے بڑی خواہش ہے اور بڑا قیمتی سا پین ہے. اس نے رقم نہیں بتائی امیر اہل سنت, اور امیر اہل سنت نے اس کو ہاتھ میں لیا تو دیکھا واقعی بڑا قیمتی تھا. تو اس نے فرمایا کہ یہ اتنا قیمتی قلم میرے کس کام کا, میرا کام تو یہ عام قلم بھی کر دیتا ہے. اور بڑی عاجزی, بڑی محبت, آپ دعائیں دے دیجیے اور مجھے درود پاک کا تحفہ جو انداز ہے میرے رسول کا, وہ واپس لوٹا دیا. بعد میں پتا چلا کہ اس شخصیت نے کتنے لوگوں کو بتایا کہ میں لاکھوں روپے کا قلم ان کے لیے لے کر گیا, مگر انہوں نے اس قلم کو لینے سے انکار کر دیا. تو آپ بتائیں کہ واپس لوٹانا دل کو جیت گیا یا جناب وہ دل توڑ گیا, ایسا نہیں ہے, اچھے انداز میں. ہاں اب اچھا اس میں ایک اور انداز بھی ہو سکتا ہے, ذمہ داران چونکہ بڑی تعداد میں سن رہے ہیں, کہ تحائف اگر آپ لوٹائیں نا تو ان سے پھر ان کا وقت مانگ لیں کہ آپ ایسا کریں مجھے 3 دن دے دیں مدنی قافلے کے لیے. آپ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں نا, تو اتنا قیمتی تحفہ دینا چاہ رہے ہیں, آپ یہ تحفہ رکھیں, اس کی رقم دعوت اسلامی کو دے دیں, آپ مجھے 3 دن دے دیں, چلے مجھے کچھ ایک دن دے دیں. تو انشاءاللہ جب تحفے والا ہی دعوت اسلامی والا ہو گیا تو انشاءاللہ بہت کچھ دعوت اسلامی کو ملتا رہے گا. سبحان اللہ. امیر اہل سنت کی تحائف کے حوالے سے کیسی احتیاطیں ہیں عبدالحبیب بھائی؟ ایک اپنا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری تھی تو بہت ہی عجیب لگا اور ایک نئی چیز دیکھنے میں آئی نا. امیر اہل سنت کی احتیاط یہ دیکھیں کہ کسی نے امیر اہل سنت کے لیے تحفہ بھیجا, ٹھیک ہے, لیکن ہوا یوں کہ امیر اہل سنت تک وہ تحفہ بھیجنے سے پہلے بھیجنے والے کا انتقال ہو گیا. اللہ, اچھا, جس نے بھیجا اس کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے. اب امیر اہل سنت تک وہ جب تحفہ پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں نے بھیجا ہے, کچھ دور سے آیا تھا, تو ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ ان کا وصال ہو گیا, انتقال ہو گیا ہے ان کا. اب امیر اہل سنت کی احتیاط اور آپ کا انداز یہ تھا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ اب اس کے بھیجنے والے کا انتقال ہو گیا اور میں نے ابھی تک تحفے پر قبضہ نہیں کیا تھا تو میں اس کا مالک نہیں بنا. اب یہ تحفہ تو وارثین کی ملک بن چکا ہے. اللہ, یعنی جو اس کے ورثاء, جی ہاں, پہنچا نہیں تھا, قبضے میں نہیں آیا تھا. تو اب یہ جو تحفے کے مالک ہیں وہ جس نے بھیجا تھا وہ تو رہا نہیں, اب جو اس کے ورثاء ہیں وہ اس کے مالک ہیں. اب سارے ورثاء اگر راضی ہوں تو پھر تو میں یہ تحفہ لے سکتا ہوں, ورنہ نہیں لے سکتا, اور یہ شرعی مسئلہ ہے. تو امیر اہل سنت کی یہ احتیاط کہ وہ تحفہ امیر اہل سنت نے پھر واپس کیا یا وارثین سے ملاقات ہوئی, کیا ہوا, لیکن امیر اہل سنت کی احتیاط یہ ہے کہ بھیجنے والے کا انتقال ہو گیا تو اس تحفے کے بارے میں جو شرعی رہنمائی ہے وہ ہمیں بتائی, اور پھر ہماری تربیت بھی, دیگر اسلامی بھائی مبلغین کی بھی تربیت ہے. واقعی مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, ایسی بہت ساری چیزیں, بہت ساری باتیں آپ کو انشاءاللہ سیکھنے کو ملیں گی. اللہ تعالیٰ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا فیضان بھی ہمیں عطا فرمائے. کچھ 1-2 کالز اور کو شامل کریں, اور ہمارے ساتھ بہت سارے مدنی گلدستے بھی ہیں مزید, وہ بھی ہم نے لینے ہیں. جی, محمد جاوید اتاری, کوٹ سلطان, ضلع لگیا سے. میں حاجی عبدالحبیب اتاری سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. مدینہ کیسی شخصیت ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کے علم میں, عمر میں برکتیں عطا فرمائے. اور میری ان سے یہ عرض ہے کہ یہ میری اور میرے والدین کے لیے مدینہ شریف کی باادب حاضری اور ایمان پر خاتمے کی دعا فرماتا. آمین آمین. بالکل میری دعا ہے اللہ آپ کو, آپ کے گھر والوں کو, ہم سب کو, مدنی چینل کے تمام ناظرین کو, جو لوگ مدینہ منورہ حرمین طیبین حاضری کے لیے تڑپ رہے ہیں, ان سب کو حاضری نصیب فرمائے. آمین. جی, نیکسٹ. حاجی عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ ان کی ایک خصوصیت یہ بھی کہ ماشاءاللہ یہ شخصیات میں جب بیان فرماتے ہیں اور شخصیات کو جب دعوت اسلامی کا تعاون کرنے کی ترغیبات دلاتے ہیں تو ان کا انداز ماشاءاللہ اپنی جگہ آپ ہوتا ہے. احمد آباد میں بھی میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ایک شخصیت کی یہاں ملاقات کے لیے گئے تو رکن شورا نے اس انداز پر, اس پیارے انداز پر انہیں ترغیب دلائی کہ چند منٹوں کی ملاقات میں ایک اسلامی بھائی نے زمین اور مسجد پوری تعمیر کر کے دعوت اسلامی کو دینے کی چند منٹوں کی کوششوں میں نیت کر لی کہ وہ اپنی مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ پوری ایک مسجد بنا کے دعوت اسلامی کو دیں گے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. جی, نیکسٹ مزید. میرا نام محمد سہیل اتاری ہے, میں راولپنڈی میروی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے عمران بھائی, آپ کا سلسلہ مدنی سفرنامہ
बहुत ही प्यारा है। और आज मैं दारुल मदीना के इफ्तिताह पर सारे हिंद के इस्लामी भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ और अपने मदनी मुन्नों को और मदनी मनियों को दारुल मदीना में दाखिला करवाएं और मन्नी चैनल के साथ तावन भी कर और अपना मन्नी मुन्ना को मन्नी चैनल भी दिखाएं। जी, मदनी चैनल भी दिखाएं। क्या बात है, मदनी मुन्ने देखे, ये है दावत इस्लामी कि हिंद में इफ्तिताह हुआ तो मुबारकबाद यहाँ से दी जा रही है और दावत भी दी जा रही है। ये मदनी मुन्नों की तरबियत देखें। मेरी इतलात के मुताबिक अब तक अहमदाबाद में 229 दाखिले हो भी चुके हैं। तो माशाल्लाह ये दाखिले भी जारी हैं। मदनी मुन्ने, आपको भी बहुत मुबारक हो, आपकी कॉल से हमें भी बहुत अच्छा लगा। जी, मज़ीद कॉल्स को भी हमने लेना है इंशाल्लाह। आइए अब एक मदनी गुलदस्ता आपको दिखाते हैं कि जब वहाँ अब्दुल हबीब भाई का सफ़र हुआ था तो क्या क्या मदनी काम हुए थे। आइए मज़ीद आपको एक मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं। जी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बीच और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आज जुमा का दिन है। अहमदाबाद शरीफ में हम मौजूद हैं और आज एक ऐसे बुज़ुर्ग की बारगाह में जा रहे हैं कि जिनके मज़ार पुरअनवार पर उनकी एक मौजूद करामत है। यानी हमने करामतें तो बुजुर्गान दीन की सुनी हैं, मगर आज मदनी चैनल के नाजरीन भी उस करामत को अपनी आंखों से देखेंगे, हम भी देखेंगे। वो बुज़ुर्ग कौन से हैं, आइए उनके मज़ार शरीफ पर चलते हैं, उनकी सीरत के मदनी फूल उन्हीं के कदमों में सुनते हैं। मेरे ख्वाजा का मेरे ख्वाजा का ये देश है मेरे ख्वाजा का। हज़रत शाह कुतुब आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बारगाह में हम हाजिर हैं और यहाँ पर जो मस्जिद है बताया जाता है कमोबेश 500-600 साल पुरानी मस्जिद है। आप देख सकते हैं कि कितनी पुरानी मस्जिद है और आज भी ये मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नमाज भी होती है। ये देश है मेरे ख्वाजा का, ये ख्वाजा हिंद के राजा का। मेरे बीच प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हम हज़रत सैयद अबू मोहम्मद बुरहानुद्दीन कुतुब आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के मज़ार फ़ाइज़ुल अनवार पर हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जुमा का दिन भी है और हम जुमा के दिन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा बरकतें मिलती हैं। एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है। रब करीम से दुआ है कि इस मुबारक दरबार पर हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। और ये भी याद रहे कि जुमा के दिन असर से मगरिब का जो वक्त है वो बड़ा ख़ास वक्त है दुआओं की कबूलियत का। तो आप उस वक्त दुनिया भर में जहाँ कहीं हो खुसूसी दुआ किया करें। आज इंशाअल्लाह हम हाज़िरी देंगे, दुआ करेंगे और रब करीम की रहमत से उम्मीद है कि उन दुआओं की कबूलियत हमें अता होगी। शागे आलम शागे मीना ये देश तो कुतुबुद्दीन का है, मखदूम अली और हाजी अली ये देश तो ताजुद्दीन का है। देश मेरे ख्वाजा का। मेरे बीच और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आप अल्लाह तबारक व तआला के एक बहुत बड़े वली और आपका मज़ार फ़ाइज़ुल अनवार न सिर्फ अहमदाबाद, न सिर्फ गुजरात, बल्कि पूरे हिंद और दुनिया के कई मुल्कों से आने वाले ज़ायरीन के लिए मरजाए खलाइक है। आइए, आपके कदमों में हम मौजूद हैं, आपके दरबार में हम मौजूद हैं और ये बाज़ार शरीफ सैकड़ों साल पुराना और इसकी तामीरात भी बताया जाता है कमोबेश 600 साल पुरानी है, मगर आज भी दुनिया भर से ज़ायरीन यहाँ आना अपने लिए सआदत समझते हैं। हमने बुज़ुर्गों की करामतें तो बहुत सुनी हैं, मगर यहाँ एक जीती जागती करामत मौजूद है जो हम भी देखेंगे और मदनी चैनल के नाजरीन भी देखेंगे। जी, मदनी चैनल के नाजरीन, आपको इंशाअल्लाह करामत भी हम दिखाएंगे साहिब मज़ार की और इंशाअल्लाह मज़ीद आपको मदनी गुलदस्ते भी दिखाएंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे। अब्दुल हबीब भाई, ये इरशाद फरमाए कि हिंद में दावत इस्लामी का मदनी काम कैसा है? आप कुछ मनाजिर तो देख ही रहे हैं और अगले मदनी सफ़रनामे जितने हैं इंशाअल्लाह अगले कई हफ्तों तक हम हिंद में ही गोया रहेंगे। अच्छा। तो पाकिस्तान के बाद हिंद में रहेंगे। जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह मदनी सफ़रनामे में नाज़रीन को दुनिया भी दिखाते रहेंगे ना। तो हिंद जो है वो पाकिस्तान के बाद दावत इस्लामी के सबसे ज़्यादा बड़ा मदनी काम वो हिंद में है। और इसको एक अगर जुमले में मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ तो यूँ समझ लें कि इस वक्त मेरी मालूमात के मुताबिक कमोबेश 500 के करीब हफ्तावार इज्तिमा इस्लामी भाइयों के हिंद में होते हैं। सिर्फ इस्लामी भाइयों के हफ्तावार इज्तिमा, इस्लामी बहनों की तादाद और है, और फिर जामियातुल मदीना की तादाद, मदरसतुल मदीना की तादाद, मसाजिद की तादाद, दारुल मदीना 6 बन चुके हैं। तो
اللہ کی رحمت سے ہند میں بھی دعوت اسلامی بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے الحمدللہ۔ آپ نے یہ مدنی گلدستے کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ بہت پرانی مسجد ہے مزار شریف کے ساتھ میں، اور عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ہر مزار کے ساتھ عموماً مسجد ہوا بھی کرتی ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ جب مزار شریف کی حاضری کے لیے بندہ جاتا ہے تو قریب مسجد میں بھی کچھ نوافل ادا کر لے، کچھ عبادت جو ہے وہاں بھی کر لے، اس کے بعد پھر مزار شریف پر حاضری دے، کچھ ایسا آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور میں نے آپ کے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ کو مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بھی دکھائیں گے کہ جب ایک مزار پر آپ گئے ہیں اور وہاں نماز کا ٹائم تھا تو پہلے آپ نے نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد پھر مزار شریف کی حاضری کے لیے گئے۔ اسی طرح اشراق چاشت کا وقت تھا تو پہلے اشراق چاشت کی نماز آپ نے ادا فرمائی اور پھر مزار شریف کی حاضری کے لیے گئے۔ وہ بھی مدنی گلدستہ تیار ہے، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے اور بڑی بدیہی سی بات ہے، سامنے کی بات ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے۔ سب سے پہلے تو مزار شریف پر حاضری دینا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن صاحب مزار کی تعلیمات کیا ہیں؟ اولیاء کرام نے ہمیں نماز پڑھنے کے بارے میں ترغیب دلائی، ہزاروں ہزار نوافل پڑھتے اولیاء کرام۔ اب سیرت تو پڑھیں، وہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے، اور مزارات اولیاء کا چاہنے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے، ان کی تہجد نہیں چھوٹتی تھی، اور کئی عاشقان مزارات کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ بلکہ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ دعوت اسلامی جو ہے نا، اس نے ہر شعبے پر جس کو کہتے ہیں نا کڑھن کے ساتھ ساتھ، کڑھن تو بہت عرصے سے تھی کہ یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، یہ کہنے سے کام نہیں ہوتا، دعوت اسلامی نے کرنا شروع کیا۔ مزارات اولیاء پر اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا باقاعدہ ایک شعبہ ہے، جس شعبے کا نام ہی مجلس مزارات اولیاء ہے، اور اس شعبے نے کیا کیا کہ مزارات اولیاء پر جا کر زائرین کو یہ بتایا جائے کہ اس صاحب مزار کی بارگاہ میں حاضری کیسے دینی ہے۔ جو حاضری کے آداب ہیں مزارات اولیاء پر، اس میں لکھا کتابوں میں کہ اگر کسی بزرگ کی بارگاہ میں جانا ہے تو پہلے 2 رکعت نفل ادا کرے، اور اس کے بعد ان کی بارگاہ میں جائے تو انشاءاللہ اور برکتیں ملیں گی، اور اس نفل کا ثواب بھی ان کو ایصال کر دے اگر مکروہ وقت نہ ہو۔ اور اگر بالفرض میں ہم کسی مزار پہ حاضری کو گئے اور فرض نماز کا وقت ہو گیا تو فرض تو پہلے ہی ہے نا، تو بالکل نماز پہلے ادا کریں گے تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے مبلغین اولیاء کرام کے مزارات پر جا کر نماز کی بھی دعوت دیتے ہیں، نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں، گناہوں سے بچنے کا ذہن دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں اللہ کی رحمت سے ہم سلسلے میں آگے چل کر دیکھیں گے، ہماری خواجہ صاحب کے مزار پر حاضری ہوئی۔ ایک بڑا ارمان تھا میرا زندگی کا کہ میں خواجہ صاحب کا عرس جو ہے وہ اجمیر میں دیکھوں، تو بڑا کرم ہوا اور میری حاضری ہوئی۔ تو وہاں مجھے جب بیان کرنے کی سعادت ملی تو اس اجتماع میں ہم نے یہی عرض کیا، دنیا بھر سے عاشقان رسول خواجہ کے دربار میں آتے ہیں کہ خواجہ کے چاہنے والوں اجمیر تک تو آ گئے ہو، مگر اجمیر آ کر بھی نمازی نہ بنے۔ خواجہ صاحب تو نماز اور دین کی دعوت دیتے رہے نا، اگر خواجہ صاحب سے محبت ہے تو پہلی محبت تو ہماری نماز سے ہونی چاہیے۔ خواجہ صاحب نے ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی تلقین دی، تو دنیا بھر کے عاشقان رسول جو اولیاء کرام کے عاشق ہیں، جو مزارات اولیاء پر جاتے ہیں، تو ہم بالکل مزارات اولیاء پر جائیں، مگر سیرت اولیاء پر عمل بھی کریں اور اپنی اصلاح کا سامان بھی کریں۔ سبحان اللہ، واقعی مدنی چینل کے ناظرین اس مدنی پھول کی طرف توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کو اپنائیں، تھوڑا سا غور کریں۔ غور کرنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ امیر فرماتے ہیں نا، مزارات پر نارملی ہم نیاز کھاتے ہیں، لنگر ہوتا ہے، تو فرمایا نیازی بھی ہیں لیکن نیازی سے پہلے ہم نمازی بھی ہیں۔ ہاں پہلے نمازی تو بنے نا، تو نیاز بالکل کھائیں، منع نہیں کرتے، لیکن نیاز کھائیں اور نماز چھوڑ دیں، تو نماز ہم پر سب سے پہلا فرض ہے، وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ سبحان اللہ، اگر صاحب مزار سے فیض پانا ہے تو اس کا بہترین ذریعہ ایک یہ ہے کہ صاحب مزار کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، جیسا وہ ساری زندگی درس دیتے رہے، جیسا وہ ساری زندگی خود عمل فرماتے رہے، ان پر عمل کریں، پھر آپ دیکھیں صاحب مزار کا فیضان کیسا ملتا ہے، کیسی مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ تو نماز کی طرف ضرور آئیں، ضرور پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی، اور نماز کی برکتیں تو عام ہی ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک اور مدنی گلدستے کی طرف لے کر چلتا ہوں اور ایک اور مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک اور صبح ہے، اور یہ صبح یوم عاشور کی صبح ہے، مبارک دن ہے اور مبارک جگہ پر ہم موجود ہیں۔ احمد آباد شریف میں سب سے مشہور اور بڑا ہی پیارا مزار شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی کے دربار میں ہم حاضر ہیں، ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کے مبارک دن کی برکتیں اور ان کے مزار پاک کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت سیرت کے مالک، بہت شاندار واقعات، کیا کچھ ان کی سیرت کے بارے میں ملتا ہے، آئیے آپ کو بتائیں گے۔ اور ان کے مزار پر بھی ایک تاریخی چیز موجود ہے، وہ کیا ہے یقین جانیے، پہلے بھی حاضری ہوئی ہے، مگر جب بھی اس واقعے کے بارے میں سنا، ان مبارک اشیاء کے بارے میں سنا، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، آپ کو صرف سنائیں گے نہیں، دکھائیں گے بھی۔ ہمارے ساتھ رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ہند میں ایک اور بڑی خوبصورت چیز دیکھی ہے کہ تقریباً مساجد میں وضو کے لیے حوض کا انتظام ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو اب یہ تمام چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، بہت تھوڑی مسجدوں میں ہے، لیکن یہاں ایسا لگتا ہے کہ اکثر مسجدوں میں آج بھی حوض کے ذریعے وضو کیا جاتا ہے. اور الحمدللہ بڑا ہی مبارک دربار ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی شاندار عالیشان مسجد، اور یہ بھی بہت پرانی تعمیرات نظر آ رہی ہیں. آج بھی ہند میں بہت پرانی تعمیرات کی مساجد اور خوبصورت مزارات موجود ہیں. سینکڑوں سال پرانی تعمیر ہے، مگر وہ اتنی مضبوط تعمیر ہے کہ آج بھی وہاں نمازیں ہو رہی ہیں. آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ سوال آ رہا ہو کہ کتب کسے کہتے ہیں. آئیے آج یہ بھی سن لیجئے. یہ اولیاء کرام کی اقسام بڑی نرالی اور بڑی خوبصورت ہیں. کتب کی جمع اکتاب ہے، اور کتب اللہ عز و جل کے ایک ایسے عظیم الشان ولی کو کہتے ہیں جو ایک زمانے اور ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے. اسے غوث بھی کہتے ہیں. کتب اللہ عز و جل کا نہایتی مقرب اور اپنے زمانے کے تمام اولیاء کرام کا آقا ہوتا ہے. ان میں سے بعض کو باطنی خلافت کے ساتھ حکم ظاہر اور ظاہری خلافت بھی ملتی ہے، جیسے چاروں خلفائے راشدین، سیدنا امام حسن، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہم. اور بعض کو صرف باطنی خلافت ملتی ہے، جیسے حضرت سیدنا ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کتب کا صفاتی نام عبداللہ ہے. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آج قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہیں. آپ مزار کے نورانی مناظر دیکھ رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا. عبدالحبیب بھائی کچھ SMS بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کی دلجوئی کی نیت سے. ایک SMS ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ عمر عثمان ہے، کہتے ہیں کہ اوکاڑا میں دارالمدینہ نہیں ہے، آپ سے التجا ہے کہ اوکاڑا میں بھی دارالمدینہ کی کوشش کریں. گڈ پرابلم. ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ میاں والی شہر کے اندر بھی دارالمدینہ نہیں ہے، پلیز 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 ہمارے اس شہر میں بھی کوئی اس کی ترکیب بنا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے. آمین آمین. میاں والی سے یہ ہے. مزید بھی SMS ہیں، مزید کچھ کالز کو اپنے سلسلے میں ہم شامل کر لیتے ہیں. آئیے کچھ کالز ملاتے ہیں. جی ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی جب احمد آباد تشریف لائے تھے تو اس وقت ایک بہار ہم نے یہ بھی دیکھی کہ ایک اسلامی بھائی تھے جو بڑے غریب اسلامی بھائی ہیں. ہم نے رکن شورا کی خدمت میں عرض کیا کہ ماشاءاللہ یہ مدنی کاموں میں بہت فعال اسلامی بھائی ہیں، ان کی دل جوئی کے لیے ہمیں ان کے گھر پر جانا ہے. ویسے ان کا جدول بہت ہی مصروف تھا اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے آرام بھی کم کیا، لیکن جب ان کی خدمت میں عرض کی گئی کہ اس اسلامی بھائی کی دل جوئی کے لیے ان کے گھر جانا ہے تو رکن شورا نے ہماری یہ عرض بھی قبول کی اور الحمدللہ اس اسلامی بھائی کے گھر ہمارے ساتھ تشریف لے چلے. ہم ان کے گھر پہنچے، وہاں پر رکن شورا نے ان کے لیے دعا کی. وہ اسلامی بھائی اتنا خوش ہوئے اور بعد میں ان کے تاثرات تھے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رکن شورا مجھ غریب کے گھر آئیں گے. لیکن الحمدللہ یہ واقعی فیضان امیر اہل سنت ہے، دعوت اسلامی کا فیضان ہے کہ رکن شورا نے ماشاءاللہ میرے گھر کرم فرمایا. تو یہ ایک سیکھنے کو بھی ملا کہ ماشاءاللہ امیر ہو یا غریب، ہمیں سبھی کے گھر جاتے ہوئے ان کی دل جوئی کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی کام کرتے رہنا چاہیے. جی بالکل بالکل مدنی کام کرتے نہیں چاہیے. غریبوں پر شفقت، غریب فائدے میں ہے. یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ بھی ہے، اس کو لے کر آپ مطالعہ بھی فرمائیں اور اس کو عام بھی فرمائیں. غریبوں کی انشاءاللہ محبت مزید پیدا ہوگی. امیر اہل سنت کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا ہے عبدالحبیب بھائی، شیخ طریقت امیر اہل سنت غریبوں پر بھی بہت زیادہ شفقت فرمایا کرتے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل صحیح فرمایا. بلکہ امیر اہل سنت کئی بار فرما بھی چکے ہیں کہ مجھے غریبوں سے بہت پیار ہے، اور امیر اہل سنت نے خود بھی بہت غربت کی زندگی گزاری ہے. تو ان کی ان محرومیوں کا، ان مشکلات کا احساس بھی ہے. اور واقعی میں تو یہ خود بھی سیکھا ہے. میرا چونکہ شعبہ ہے، ورنہ تو ظاہر ہے کہ ذمہ داری مجھے چونکہ یہ دی گئی ہے کہ دعوت اسلامی کے لیے مدنی عطیات جمع کرنا ہے، تو شخصیات سے ملنا ہے، تو میرا عموماً مالداروں سے رابطہ زیادہ رہتا ہے. لیکن غریب کے پاس جائے نا عمران بھائی، وہ ساری زندگی یاد رکھتا ہے. مالدار کے پاس نہ بھی جائیں تو کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن ہم اگر کسی غریب کے پاس جائیں، اور یہ تمام مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، ہمارے عاشقان رسول کے لیے مدنی پھول ہے کہ بعض اوقات ہم غریب رشتہ داروں کے یہاں نہیں جاتے، اپنے ملازمین کے یہاں نہیں جاتے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر ان کے پاس آپ گئے تو شاید وہ ساری زندگی وہ اور ان کا پورا خاندان یاد رکھے گا. امیروں کے یہاں ویسی لائن لگی ہوتی لوگوں کی، آپ نہیں گئے تو کوئی اور آ جائے گا. تو ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر دل جوئی کے سامان کرنے چاہیے. اور یہ بھی امیر اہل سنت ہی کی تربیت، شورا کی تربیت سے ہم نے سیکھنے کو ملا کہ ایسے موقع چھوڑنے نہیں چاہیے. میں شاید بہت سارے شخصیات کے گھر پہ گیا، لیکن میرے اس غریب اسلامی بھائی نے مجھے یاد رکھا نا. یہ بھی تو آپ کے سامنے اس کا رزلٹ ہے نا، تو ہمیں ضرور جانا چاہیے. الحمدللہ. جی یہ میسیج میرے پاس کچھ اور آیا ہے. وہ کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حبیب بھائی، آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے، آپ سے دعاؤں کی مدنی التجا ہے. گجرانوالہ سے یہ میسیج آیا تھا.
آئیے کچھ مزید کالز مدنی چینل کے ناظرین کی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کا جب احمد آباد میں یہاں پہ مختلف علاقوں میں ملاقاتوں کا بھی سلسلہ رہا، شخصیات کے گھر پہ دعوت کے بھی سلسلے رہے، ان میں ملاقات بھی فرماتے، تو امیر اہل سنت کی یاد تازہ ہو جاتی کہ امیر اہل سنت بھی جب احمد آباد میں تشریف لائے اور جب یہاں پر بھی امیر اہل سنت اسی طرح سے ملاقات فرماتے تھے تو بڑا ہی پیارا وہ سما ہوتا تھا. اور وہ یادگار دن مطلب کہ لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں کہ باپا جب یہاں پہ ملاقات فرماتے، باپا یہاں پہ صدائے مدینہ لگاتے تھے، باپا اس گلی کے اندر سے صدائے مدینہ لگاتے ہوئے گزرتے تھے، یا باپا ان مزارات پر رات کے وقت میں پیدل چلتے ہوئے حاضری کے لیے جایا کرتے تھے. تو یہ مطلب بیتے دنوں کی ایسی باتیں ہیں کہ جو زندگی بھر اسلامی بھائیوں کو یاد رہ گئی. مجھے یاد ہے عاشورہ کی رات تھی اور شب عاشورہ شخصیات کا اجتماع ہوا ہمارے یہاں احمد آباد شریف میں. عبدالحبیب بھائی نے بیان فرمایا، بڑا پیارا بیان ہوا، شخصیات کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہم نے دیکھے اس بیان میں، اور بعد میں ملاقات کا سلسلہ ہوا. کئی شخصیات نے اس میں اچھی اچھی نیتیں کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ساری رات اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ رہا، اور اسی سے اگلے دن صبح میں یہ جو مدنی گلدستہ ہم نے آپ کو دکھایا مدنی چینل کے ناظرین، اس کی ریکارڈنگ کا سلسلہ تھا. الحمدللہ. تو یہ ساری رات جا کر صبح پھر فریش ہو کر اور یہ ساری ریکارڈنگ کروا لینا، ایک تو ہوتا ہے نارمل حاضری دے دینا یا ملاقات کر لینا، لیکن یہ فریشنس بھی نظر آ رہی تھی اور تھکاوٹ بھی نہیں تھی، دن میں بھی جدول ہوگا. یہ ایسا ہمارے اندر کیسے پیدا ہو؟ کچھ کیا میں نے اس کا جواب شروع میں دے دیا تھا کہ جب آپ کے سامنے کوئی ہدف ہو اور وقت کم ہو اور اس وقت میں آپ کو کام زیادہ کرنا ہو تو الحمدللہ کام ہو ہی جاتا ہے، اور اسلامی بھائیوں کی محبتیں ساتھ ہوں اور مدنی کاروبار چلتا رہے تو اللہ کی رحمت سے تھکن تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. اللہ اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. جی آئیے شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں کچھ مدنی پھول سنتے ہیں. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا ایک اور بڑا پیارا معمول تھا کہ آپ کوشش کر کے اپنی نشست جو ہوتی نا، آپ کی زندگی میں یہ معمول تھا کہ جب بیٹھتے تھے تو آپ قبلہ رو ہو جاتے، زیادہ سے زیادہ قبلہ رو بیٹھنے کی کوشش کرتے. اور ایک اور آپ کی عادت کریمہ تھی کہ جیسے ہی اذان سنتے فوراً قبلہ رو ہو جاتے. سبحان اللہ. آج کے دور میں بھی یادگار سلف ایک شخصیت ہمارے درمیان ہے. اولیاء کرام کا فیضان وہ اس طرح لٹا رہے ہیں. مدنی چینل پر بھی آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے، بلکہ چلیں آپ کو منظر دکھائی دیتے ہیں. یہ آج اس سلسلے کے بعد کا منظر نہیں ہے، میں آپ کو پہلے کے کچھ مناظر دکھاتا ہوں. اسکرین پر آپ دیکھیے گا، امیر اہل سنت یا تو مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں یا مدنی مشورہ فرما رہے ہیں. جیسے ہی اذان کا وقت ہوا، دیکھیں امیر اہل سنت کیسے فوراً قبلہ رو ہوئے، اور آپ کی دیکھا دیکھی کئی اسلامی بھائی اس طریقے پر عمل کرتے ہیں. آئیے کچھ مناظر دیکھتے ہیں. اذان کا جواب دے دیجئے، ابھی انشاءاللہ ہو رہی اذان. ہو سکے تو قبلہ رو بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ اس نیت سے اگر بیٹھیں گے ثواب ملے گا. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة. جی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، تو یہ ہے دعوت اسلامی. اولیاء کرام کے نقش قدم پر پریکٹیکلی چلنا. دعوت اسلامی سے کوئی سیکھے، امیر اہل سنت سے کوئی سیکھے. چلیں آپ بھی نیت کر لیں، اب کبھی انشاءاللہ بیٹھیں گے تو کوئی بات نہیں، معلوم کر لیں قبلہ کس طرف ہے، اس طرف رک کر کے بیٹھ جائیں. قبلہ رو بیٹھنے کی برکتیں ملیں گی. اور خاص طور پر جب اذان سنیں با ادب ہو جائیں، گفتگو اور کام کاج روک دیں، اذان کا جواب دیں اور زہ نصیب قبلہ رو ہو کر جواب دیں، تو کیا بات ہے مدینے کی.
سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اذان کا جواب بھی سکھایا جا رہا ہے، وہ بھی مدنی قافلے میں جا کر سکھایا جا رہا ہے. وہاں پر جو حاضرین ہیں ان کو تو سکھایا ہی جا رہا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی سکھایا جا رہا ہے. یہ ہے دعوت اسلامی. دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیں. اذان کے جواب کے حوالے سے امیر اہل سنت کا طرز عمل کیسا رہا وہ بھی ہم نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی. نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب ہم جب بھی اذان سنیں گے تو انشاءاللہ اجابت بالقدم بھی دیں گے، یعنی اذان سنتے ہی نماز پڑھنے کے لیے بھی چلے جایا کریں گے، اور اجابت باللسان بھی دیں گے، یعنی اپنی زبان کے ذریعے سے بھی جواب اذان کے کلمات دہرائیں گے، جواب دیں گے تاکہ اس کا ثواب بھی ہمیں حاصل ہو سکے. کچھ کالز ناظرین کی ہیں، آئیے مدنی چینل کی ناظرین کی کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی، میرا نام محمد جہاد اتاری ہے، میں 61WB سے بول رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی، آپ ٹیبہ سلطان پور میں آئے نا، میں نے آپ سے ملنا، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے لے کے جائے. آمین 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 آمین. ویسے یہ کمال ہے کہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، آپ ہمارے پاس آئیں ملنے کے لیے. آپ کو آنا چاہیے نا بھائی. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ابو کے ساتھ آ جائیں تو اجتماع میں شرکت بھی ہو جائے گی، انشاءاللہ ملاقات بھی ہو جائے گی. اب ٹبہ سلطان پور، میں نے تو نام بھی پہلی بار سنا ہے. چلیں بہرحال آپ کی کال بہت اچھا لگا، آپ کی دعوت کا بہت شکریہ. زندگی رہی تو آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. آپ نے دعا بہت پیاری دی، میرے لیے دعا کرتے رہا کریں. آمین. کیا بات ہے. اچھا، اجتماع میں آئیں گے تو سنت پر اجتماع میں آ کر آپ سے ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ نے چاہا میں پاکستان میں ہوا تو اللہ نے چاہا ملاقات کو صورت بن جائے گی. 3 دن کے مدنی قافلے کی نیت سے آ جائیں انشاءاللہ. سبحان اللہ. جی، نیکسٹ کال. ماشاء اللہ عز و جل. سفر نام ہے میرے رکن سورہ عبدالحبیب بھائی کی آمد. یہ کہنا تھا کہ پھر عبدالحبیب بھائی رکن سورہ ہند کب تشریف لا رہے ہیں؟ اگر یہ بھی بتا دیا جائے تو بڑا کرم ہوگا. جی، دوبارہ کب جا رہے ہیں حضرت؟ ہند میں گزشتہ 2 سالوں میں، پونے 2 سالوں میں 4 بار ہو کر آیا ہوں. شاید حرمین طیبین کے بعد یہیں سب سے زیادہ سفر ہوا ہے. تو اور ملک والے کہتے ہیں بھائی اور بھی دنیا میں ملک ہیں. تو انشاءاللہ حاضری ہوگی انشاءاللہ. زندگی رہی تو جب ہمارے رکن شورا عارف باپو سے کوئی جدول بن جائے گا انشاءاللہ. آئیے اب آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. ہمارے سلسلے کا وقت بھی بڑا مختصر رہ گیا ہے، گلدستے کی طرف چلتے ہیں. جی میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان الحمدللہ دنیا کی ہزاروں مقامات پر بعد نماز فجر یا کہیں بعد نماز عشاء مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہیں. کوئی فیس بھی نہیں ہے اور صرف بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے ہے. اسلامی بہنوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغات یہ گھروں میں لگائے جاتے ہیں اور اس میں قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا سکھایا جاتا ہے. چلیں آج شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار پر وہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہم ایک تختی کا سبق تو سیکھ رہے ہیں، لیکن آپ سے گزارش کروں گا کہ قریبی مدرسۃ المدینہ بالغان سے رابطہ کیجئے اور اپنی مخارج کو درست کیجئے، اپنے قرآن پاک کی تلاوت کو درست کیجئے. آئیے انشاءاللہ. ہے تو یہ ہندی میں، دیکھیں مدنی قاعدہ ہندی میں بھی موجود ہے اور مجھے ہندی نہیں آتی، لیکن چونکہ پہلی تختی میں الف سے لے کر یا تک لکھا ہے وہ پڑھا جا رہا ہے تو مل کے انشاءاللہ مخارج کے ساتھ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پڑھنے کی برکت سے ان پڑھنے والوں کو جو عطا ہوا تھا اس میں حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا پڑھیں گے. زبان کی نوک اور جو یہ دانتوں کی نوک ہے اس کو لگائیں گے. ثا میں سیٹی نہیں بجے گی. ثا جیم ہا خا کو تھوڑا موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے. خا دال ذال. جس طرح سا پڑھا تھا نا اسی طرح زال پڑھیں گے. زال نہیں پڑھیں گے، زا کی آواز نہیں آئے گی بلکہ پڑھیں گے زال زال. را زا سین شین صاد بھی تھوڑا موٹا پڑھیں گے. یہ 7 حروف ہیں، حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں. خا صاد ضاد تو ظا غین قاف. یہ 7 حروف ہر حال میں موٹے پڑھے جائیں گے. تو صاد نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے صاد. سواد بھی نہیں پڑھیں گے، صاد دود. دود پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہے. زبان کی جو کروٹیں ہیں یہ اوپر داڑوں کے ساتھ لگیں گی. پڑھنا ہے دال کی طرح نہیں پڑھنا بلکہ یہ کروٹوں کو داڑوں کے ساتھ ملائیے. دود تو ظا عین غین فا قاف. قاف بھی اسی حروف مستعلیہ میں تھوڑا موٹا. قاف
کاف، جو ڈنڈی والا کاف ہے وہ پتلا ہے، ٹھیک ہے، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا اور ہا میں فرق ہے، یہ سینے سے نکلے گا ایک طرح سمجھے، ہا، حمزہ، یا۔ تو الحمدللہ یہ پہلی تختی ہوئی، لیکن یقیناً بہت سارے مخارج اتنی تھوڑی دیر میں نہیں سیکھے جا سکتے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، واقعی یہ تھوڑے سے وقت کے اندر یہ مخارج نہیں سیکھے جا سکتے، اس کے لیے آپ کو وقت نکالنا ہوگا۔ اگر آپ نے درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھا تو مرنے سے پہلے لازمی رب کے کلام کو پڑھ کے جائیں، یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیں، میں ایک حدیث مبارک ذکر کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ خود قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اور علماء محدثین نے فرمایا کہ اس سے مراد وہی لوگ ہیں کہ جو بغیر مخارج کے قرآن کو پڑھتے ہیں، جو مجہول طریقے سے قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کیا کرتا ہے۔ وہ کتاب ہدایت کہ جس کو بندہ اٹھاتا ہے پڑھنے کے لیے، برکتیں حاصل کرنے کے لیے، اس سے ہدایت کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، لیکن جب وہی بندے پر لعنت کر رہا ہو تو زندگی کیسے خوشگوار ہو سکتی ہے، آخرت میں نجات کیسے مل سکتی ہے؟ تو اپنا وقت نکالیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدرسۃ المدینہ بالغان بھی پڑھایا جاتا ہے، اس میں شرکت فرمائیں۔ اور اسی کے حوالے سے مزید کاوشیں بھی ہیں۔ عبدالحبیب بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ جہاں پر آپ نے مدرسہ بالغان پڑھایا، یہاں پر کیوں پڑھایا آپ نے، ایسی کیا وجہ تھی؟ بیسیکلی تو ہم زیارت کے لیے گئے تھے، اور دوران زیارت مجھے اسلامی بھائیوں نے بتایا، وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں صاحب مزار قرآن پڑھایا کرتے تھے، اچھا، مدرسہ پڑھایا کرتے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ چلیں تھوڑی دیر کے لیے حاضری ہوئی ہے تو ان کی صدا کو ادا کر لیا جائے۔ تھوڑی دیر پہلے جو آپ فرما رہے تھے نا کہ صاحب مزار کا فیض پانا ہے تو ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، اور ساتھ یہ بھی نیت تھی جو ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ ریکارڈ ہو جائے گا تو انشاءاللہ کافی سارے ناظرین کو مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنے کی ترغیب بھی دے دی جائے گی۔ تو دعوت اسلامی کا شاندار شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ، جس میں مدنی منوں، مدنی منیوں کو بھی قرآن حفظ و ناظرہ کرایا جاتا ہے، اور جو بڑے ہو گئے ہیں ان کے لیے مسجدوں میں مدرسۃ المدینہ بالغان لگائے جا رہے ہیں، تو اس میں شرکت کریں اور اپنے مخارج درست کریں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یا سیکھنے والے بن جائیں یا سکھانے والے بن جائیں۔ واقعی یا تو سیکھنے والے بن جائیں یا سکھانے والے بن جائیں۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، مدرسہ بالغان میں بھی شرکت نہیں کر سکتے، تو دعوت اسلامی نے آپ کے لیے ایک اپلیکیشن تیار کی ہے مدنی قاعدے کے حوالے سے۔ گھر بیٹھے آپ، آفیسز میں بیٹھے آپ، چلتے پھرتے آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ آئیے اس کا ایک تشہیری مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ جی، اب آپ جہاں بھی ہوں، اگر آپ اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے ہے موجود اردو اور انگریزی زبان میں مدنی قاعدہ کی 21 تختیاں، آڈیو ویڈیو دونوں سہولتوں کے ساتھ۔ مخارج کی تفصیلات بذریعہ قاری سیکھیں۔ الف، با، تا، ثا۔ مخارج کی تفصیلات، حرف با حرف کلک کی سہولت، با، الف، زبر، با۔ دلچسپ سوالات و جوابات، تو ابھی مدنی قاعدہ ایپلیکیشن سے استفادہ کیجئے اور وزٹ کیجئے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ downloads.dawataislami.net اور انسٹال کیجئے مدنی قاعدہ اور پڑھنا سیکھیے درست کلام الہی عز و جل۔ اس ایپلیکیشن کا لنک آپ بآسانی اپنے عزیزوں اور دوستوں کو سینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیاری کاوش ہے ہماری مجلس IIT کی طرف سے، اس کو بھی آپ حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں درست مخارج کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک اور مدنی گلدستہ جو ہند کے اندر اپنا رکن شورا کا ریکارڈ کیا گیا تھا آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف سے اب روانگی کا وقت ہے۔ آج یوم عاشور ہے اور آج الحمدللہ ہم احمد آباد میں صبح شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری دے چکے ہیں، اور اب روانگی ہے میرے خواجہ کی طرف، اجمیر شریف کی طرف، خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک شہر کی طرف جانا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہاسپٹلائز ہو گئے ہیں، بیمار ہیں، تو نیت کی ہے کہ عاشورہ کے دن عیادت کی اس سنت پر بھی عمل کیا جائے۔ تو پہلے انشاءاللہ ہاسپٹل جائیں گے اور پھر انشاءاللہ وہاں سے ریلوے اسٹیشن کو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا۔ جو ہے بیمار صحت کے طالب، ان پہ
بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ آپ کو امیر اہل سنت کے ہاتھ کا تعویذ پیش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس تعویذ کی برکت سے انشاءاللہ جسمانی اور روحانی دونوں بیماریاں دور ہوں گی۔ ہر طرف سے بلاؤں نے گھیرا، آفتوں نے آپ کے لیے عطر مدینہ اور مدینے کی تسبیح یہ پڑھتے رہیے گا درود شریف سے انشاءاللہ۔ اب ٹھیک ہو کر مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے ہر مہینے 3 دن، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے اگلی بار آنے میں بھی حوصلہ ہونا کہ نہیں ماشاءاللہ امام شریف بھی سجا لینا، اب پابندی سے آپ آرام کریں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میری دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا۔ عبدالحبیب بھائی، شروع میں آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ کوئی یونیک بات بتانے جا رہے ہیں، آپ نے یاد رکھی ہوئی ہے تو وہ ارشاد فرما دیں کیونکہ سلسلہ اینڈنگ پر ہے وہ۔ ہاں، وہ یونیک بات یہ تھی کہ ہم احمد آباد اجتماع میں زرخیز یا سرخیز نام کا وہ ایریا ہے، وہاں پر وہ اجتماع تھا۔ تو جس رات صبح اجتماع تھا، یعنی ایک دن گزر چکا تھا غالباً اجتماع کا، اور دوسرے دن آخری نشست تھی۔ اچھا، تو شام کو عشاء کے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد موسلا دھار بارش، ایسی بارش۔ اب آپ کو پتہ ہے ہمارے اجتماع جو گراؤنڈ بھی ہوتے ہیں اس میں ٹینٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ٹینٹ گر گئے اور جناب پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ یعنی اب سارے اسلام حیران کہ کل امیر علیہ سنت کی دعا بھی ہے اور آخری نشست ہے، اور آخری نشست اجتماع کی جان ہوتی ہے۔ تو ہم وہاں موجود تھے، اذانیں دی اسلامی بھائیوں نے کہ بارش رک جائے، پھر ان اسلامی بھائیوں کو موو کر دیا گیا آس پاس کی مسجدوں میں کہ آپ وہاں چلے جائیں، رات کیسے گزاریں گے یہاں پر، غالباً ٹھنڈ کے دن بھی تھے۔ تو میں دیکھ رہا تھا آنکھوں میں آنسو تھے اسلامی بھائیوں کے کہ ہمارا اتنا اچھا اجتماع، اور اب وہ کل دعا کیسے ہوگی اور اجتماع کیسے ہوگا، دنیا پورے ہند سے لوگ اسلامی بھائی آئے ہوئے تھے۔ تو میں بھی جب وہاں سے رات دیر سے پلٹا نا، تو مجھے فیل ایسا ہوا کہ اب شاید کل نشست نہیں ہو سکے۔ آپ یقین کریں، ہم وہ مشورہ چلتا رہا، اب صبح فجر پڑھ کے سو گئے، 10 بجے مجھے اسلام میں اٹھانے آئے کہ جلدی اٹھیں، اور مجھے نعت پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، آپ چلیں، آپ کی نعت کا وقت ہو گیا۔ تو میں نے کہا اجتماع ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں آپ چلیں۔ جب میں گیا تو میں تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ سارا منظر وہی جو کل بارش سے پہلے تھا۔ تو بتایا کہ جیسے ہی بارش رکی تو احمد آباد کے اسلامی بھائیوں نے وہ کام کیا، وہ مٹی لائے اور مٹی ڈالی اور پانی سمیٹا اور پھر دریا بچھائیں، پھر ٹینٹ کھڑے کیے، یعنی صبح ہونے سے پہلے یا صبح ہوتے ہی انہوں نے اجتماع کو پھر کھڑا کر دیا۔ یہ وہ جذبہ تھا، میں اتنا حیران ہوا، میرے لیے بڑا یونیک تھا کہ اتنی شدید بارش کے بعد پھر اجتماع کی آخری نشست کا ہونا، بیان بھی ہونا، دعا بھی ہونے سے رات بارش ہوئی نہیں ہے، ایسا ماحول انہوں نے کر دیا۔ تو یہ دعوت اسلامی اور دین کا جذبہ ہوتا ہے، لوگوں کو عشق رسول کی گرمی ہوتی ہے، جو ایسے موقعوں پر بھی سٹینڈ کرتے ہیں اور پھر کام وہ کر جاتے ہیں جو یاد رہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسا جذبہ سبھی مسلمانوں کو عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، بالخصوص احمد آباد کے جو عاشقان رسول جمع ہیں، اچھی اچھی نیتیں کر کے یہاں سے جائیں اور ہفتہ واری سنتوں پر اجتماع میں شرکت کی نیت فرمائیں، ہر ماہ مدنی قافلے میں 3 دن کے مدنی قافلے میں شرکت کی نیت فرمائیں، اسی طرح زندگی میں ایک مشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 30 دن کی بھی نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ جب یہ سفر کریں گے تو خود بھی اپنی ذات کو فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ عوام کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور امیر اہل سنت شیخ طریقت نے جو ہمیں مدنی مقصد عطا فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کا بھی ہمیں موقع ملے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے سلسلے کو بھی ہمارے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جان